السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول ضلعود پر۔ ناول عشق آمد و من کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، اور یہ اس کی تیسری اور ہوپ فلی آخری پارٹ ہے۔ میں آج کوشش کروں گی میں باقی کے ناولز آج کور کر لوں، اور آج اس ناول کو ختم کر ہی دیتے ہیں۔ کل ہم ملیں گے ہوپ فلی ناول ابتحال کے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جلد اس ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ تم اس لڑکی کی حیثیت جانتے ہو؟ اکرما سرائم اس کے سامنے تن کر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں کو باغ میں ملتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں اب یہاں سے فرار ہونے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ وہ تمہارے گھر کی خادمہ ہے، جانتا ہوں، یوسف نے اطمینان سے کہا۔ بابا نے ٹھیک کہا تھا۔ تمہاری حیثیت منڈے میں کھڑے ایک کبڑے غلام سے زیادہ نہیں، جس کی قیمت سکے نہیں، روٹی کے بچے کھچے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اس کے اطمینان پر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ ٹکڑے میں تمہارے محل میں چھوڑ آیا ہوں، ان کے لیے کوئی اور کبڑا غلام دیکھ لینا۔ اپنے باپ سے پوچھ لو، جو ابھی بھی ان ٹکڑوں کو اٹھا کر کھانے پر بضد ہوگا۔ تم یہاں سے رخصت ہونے کا کیا لوگے؟ 1 سونے کا سکہ، 2 یا 10؟ کسی نے ٹھیک کہا ہے، نیا شہر، نئے لوگ، ہر کسی کے لیے موافق نہیں ہوتے۔ میں ایسے ادھام پر یقین نہیں رکھتا۔ جلد ہی رکھنے لگو گے۔ وہ جانتا تھا کہ اکرما اسے دھمکی دے کر گیا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایک ایسے شہر میں رہنا جس کے آدھا سے زیادہ معززین مجیب درابی کے مٹھی میں تھے کتنا خطرناک تھا۔ تو کیا وہ ڈر کر بھاگ جاتا، یا وہ ڈر کر لیلا سے شادی کے لیے ہاں کر دیتا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ ایک غلام کی حیثیت سے اپنے دام کھڑے کر لیتا، یا کبڑے غلام کی طرح روٹی کے ٹکڑے چن چن کر کھاتا۔ جو آسمان پر طے ہو چکا ہے، اسے زمین پر کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے اللہ کی مرضی پر سوچا اور اطمینان سے سو گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ برجیت سے ملاقات کے لیے شہر کے مسجد کے قریب سے گزرتے شہر سے باہر ویرانے کی طرف جا رہا تھا، اس کے گھوڑے کو شاہی سپاہیوں نے گھیرے میں لے لیا اور اسے گھوڑے سے اترنے کا حکم دیا۔ اس صبح کے بعد اسے کسی نے شہر میں نہیں دیکھا۔ کچھ عرصے بعد لوگ بھول بھی گئے کہ اس شہر میں کوئی مسافر گھوڑے کی لگام پکڑے آیا تھا، اور وہ مجیب درابی کا گھر کا راستہ معلوم کر رہا تھا۔ اس دن سے ایک رات قبل برجیس نے گھبراہٹ اور خوف کے زیر اثر یشفین کے کمرے کی کھڑکی، جو باغ کی طرف کھلتی تھی، کو بجھایا۔ جب وہ چراغ ہاتھ میں لیے کھڑکی کھول کر کھڑی ہوئی تو برجیس نے چراغ کو پھونک مار کر بجھا دیا۔ مہمان خانے کی طرف سے التموش تمہیں اٹھانے آ رہا ہے، اکرما اس کے ساتھ ہے۔ نذیر شراوی اپنی خون کی خاصیت پر متکبر رہے تھے، لیکن یوسف جیسے نالائق نے ان کا غرور خاک میں ملا دیا تھا۔ اسے کونیا سفر پر بھیجا تھا، نہ وہ خود آیا تھا، نہ کوئی خط یا پیغام بھیجا تھا۔ توقع تو یہی تھی کہ مجیب جیسے مالدار کی بیٹی سے شادی کے بعد وہ سونوں کی سکوں سے لباب بوریاں اپنے باپ کے پاس روانہ کرے گا، لیکن یوسف آج تک کسی توقع پر پورا اترا تھا جو اب اترتا۔ کونیا میں شادی کر کے وہ اپنا گھر آباد کر چکا ہوگا، لیکن آپ کی قبر پر فاتح پڑھ کر ثواب پہنچانے کے علاوہ اسے کوئی اور فائدہ دینے کی ترکیب نہیں سوجی ہوگی۔ نہ خلف اولاد کی بوٹی بوٹی اس کے احسانوں کے خون سے بنی تھی، لیکن اولاد تھی کہ خون کا ایک قطرہ بھی لوٹا دینے پر راضی نہ تھی۔ یوسف کی ماں نے واویلا مچا رکھا تھا۔ 2 سال 3 مہینے گزر چکے تھے، اس نے اپنی کوئی خیر خبر نہیں دی تھی۔ وہ کونیا آنے جانے والے نہ جانے کتنے لوگوں سے درخواست کر چکی تھی کہ وہاں یوسف کو تلاش کر کے اس سے درخواست کی جائے کہ وہ اپنی ماں کو اپنی خیریت کا پیغام بھجوا دے۔ لوگ خالی خولی تو ایسے کام نہیں کرتے، سونے کے سکوں کو استعمال میں لانا پڑتا ہے۔ یوسف کی کم عقل ماں ان کا خزانہ ہی خالی نہ کر دے۔ عاجز آ کر تجارتی قافلے کے ساتھ مفر کرتے نذیر شراوی نے کونیا کا رخ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجیب درابی نے ان کا خوش دلی سے استقبال کیا، لیکن یوسف سے متعلق لا علمی کا اظہار کیا۔ مجھے آپ کے بیٹے کا انتظار رہا، لیکن وہ نہیں آیا۔ میں یہی سمجھا آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے، آپ ان معاملات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتے۔ نذیر شراوی کو تو پہلے ہی یوسف کی نیت پر شک تھا۔ جس طرح منہ بنائے وہ سفر کی تیاری کر رہا تھا، اور جس خود سری سے وہ اپنے باپ کو دیکھتا رہا تھا، یہ سب حرکتیں اس کے ارادہ کا کھوٹ ظاہر کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے راستے میں ہی اپنی منزل بدل لی تھی۔
یا شاید وہ گھر سے ہی اپنی منزل کا تعین کر کے نکلا تھا کہ اسے کونیا نہیں آنا، اور وہ کونیا نہیں آیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ یہاں آیا ہو، لیکن اگر ہمارے گھر آیا ہوتا تو میں اب تک دونوں کی شادی کر چکا ہوتا، جیسا کہ ہمارے درمیان طے پایا تھا۔ آپ کے بیٹے کے انتظار سے مایوس ہو کر میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ میری بیٹی اپنے گھر میں بہت خوش ہے، لیکن مجھے یہ افسوس رہا ہے کہ ہم دو دوست رشتہ دار نہیں بن سکے۔ نذیر شراوی کو درابی کی بیٹی یا اس کی کسی خوشی سے اب کیا سروکار تھا؟ انہیں اپنے کھوٹے سکے پر غصہ تھا۔ نذیر شراوی کی رگیں تیش سے تن گئی تو وہ آیا ہی نہیں۔ وہ بھاگ گیا پہاڑوں کی طرف یا دریا کے کنارے، کسی معمولی سی لڑکی سے شادی کر کے گھر آباد کیے ہوئے، کسی حجام یا قصاب کی دکان پر معمولی کام کرتے ہوئے، یا کسی مدرسے میں معلم بنے، ورنہ یقیناً خانہ بدوش کے پاس پناہ لیے اور ان کی نسل کو پروان چڑھاتے ہوئے۔ نذیر شراوی نے درابی کے گھر کی قیام کو مختصر کیا اور واپس اپنے شہر لوٹ گئے۔ یہ بیٹے کی بغاوت نے ان کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دی تھی کہ انہوں نے اس کی قبر تک تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی، ورنہ وہ اگر گھر سے باہر نکل کر شہر کے سرائے تک ہی چلے جاتے اور ان سے 2 سال پہلے یہاں آنے والے صحت مند، دراز قد، چوڑے شانے، گھنی بہو، روشن آنکھوں والے نوجوان کے بارے میں پوچھتے تو وہ اپنی یادداشت کو کھنگالتے، کچھ نہ کچھ بتا دیتے۔ سرائے میں اس کے اسباب کی تلاشی لے گئی اور سلطان کے مشیر خاص عبدالفتاح کے گھر کے نواردات اور کچھ خفیہ حساس دستاویز اس کے سامان سے برآمد ہوئے۔ مجیب درابی نے ہر انسان کو خرید لیا تھا جیسے خریدا جا سکتا ہے۔ درابی کے دوست و دشمن جان گئے تھے کہ وہ یہ کیوں کر رہا ہے۔ اس طرح وہ اس سے اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے آنکھیں بند کر لی اور منہ سی لیے، اور وہ یہ بھول گئے کہ اصفہان سے آنے والا نوجوان یوسف شراوی کوئی ایک بھی جرم کیے بغیر ڈھیر سارے الزامات کے ساتھ قید خانے میں پتھر کوٹ رہا ہے۔ وہ ان دستاویز کو کس کے حوالے کرنے والا تھا؟ وہ کس کا مخبر تھا؟ اس کے ساتھی کون لوگ ہیں؟ کتنے ہی مہینے اس پر تشدد ہوتا رہا، اسے الٹا لٹکایا جاتا رہا۔ انہیں اس سے اس سوال کا جواب چاہیے تھا جو انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ نہیں جانتا۔ وہ لاغر ہو گیا۔ مسلسل تشدد نے اس کی صحت مندی کو زائل کر دیا۔ وہ ایک بہادر اور باہمت انسان نہ ہوتا تو اتنی سختی پر درابی کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لیتا۔ اسے درابی پر غصہ آتا، اسے اپنی بے بسی پر غصہ آتا۔ اس نے انتظامیہ کو سچ بتانے کی پوری کوشش کی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ سمندر کی موجیں چشمے کے بہاؤ میں بدل گئیں۔ قسمت کے دکھ آزمائش کا ایک چکر ہوتا ہے، ایک گول چکر۔ جب شروع ہوتا ہے تو پورا ہو کر ہی ختم ہوتا ہے۔ مدت اور مقدار مقرر کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ اس نے اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنا سیکھ لیا۔ غصہ کرنا، اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا اس نے ترک کر دیا۔ یہ حقیقت اس پر واضح تھی کہ یہ سب مجیب درابی نے اس کے ساتھ کرایا ہے، اور یہ حقیقت بھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکے گا۔ سورج جیسے سوا نیزے پر تھا اور وہ سب پتھر کوٹ رہے تھے۔ اکرما اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اس کی قید کے ابتدائی مہینوں کی بات ہے۔ تمہیں اپنی زندگی کے وہ دن تو یاد آتے ہوں گے جب تمہارے ہاتھ میں تمہارے گھوڑے کی لگامیں ہوا کرتی تھی اور تم اسے شہر میں دوڑائے پھرتے تھے۔ افسوس، اب تمہاری زندگی کی لگامیں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اکرما کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی اور خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تمہاری کھال مردہ چوہے جیسی ہو گئی ہے۔ کیا تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا؟ اس نے اب بھی اسے نظر انداز کیا۔ جس لڑکی کے لیے تم یہ مصیبت جھیل رہے ہو، جانتے وہ کہاں ہے؟ مصر کے کہبہ خانے میں۔ اب وہ نظر انداز نہیں کر سکا۔ پتھر کوٹتے یوسف کے ہاتھوں کا دم نکل گیا۔ اس کا ہتھوڑا ضرب لگانے کے لیے بلند ہوا تو ڈھہ کر نیچے آ گرا۔ سارا شہر جانتا ہے بابا نے اپنی بے عزتی کا بدلہ کس اہتمام سے لیا۔ ساری دنیا یہ جان لے گی کہ خدا نے ظلم کا حساب کیسے لیا۔ ہتھوڑا اس نے ایک بار پھر بلند کر لیا اور بلندی آواز میں کہا، اس دن کی رات اس پر بھاری رہی۔ جو کچھ مجیب درابی اور اکرما نے اس کے ساتھ کیا تھا، ان سے بعید نہ تھا کہ انہوں نے یشفین کے ساتھ یہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ جان گیا تھا کہ ان کے دل رحم سے خالی ہیں۔ انہوں نے اس لڑکی کی ساری معصومیت اور وفاداری کے باوجود اسے تکلیف پہنچانے کی قسم کھائی ہوگی۔
اسے اپنے جسم کو بے روح پایا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید برجیس اس سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن درابی کے وفاداروں کے ہوتے ہوئے وہ قید خانے کا پھاٹک بھی پار نہیں کر سکا تھا۔ تمہارا باپ آیا تھا تم سے ملنے۔ مجھے اس کی بے حسی پر ہنسی آئی۔ اکرما پھر اس کی حالت سے محظوظ ہونے آیا تھا۔ یہ بتانے پر کہ تم یہاں کبھی آئے ہی نہیں، وہ الٹا تمہیں گالیاں دینے لگا کہ تم اس کی دولت لے کر کہیں بھاگ گئے ہو۔ یوسف جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ بابا نے ایسے ہی کیا ہوگا۔ جو تھوڑا بہت مال اسباب انہوں نے اسے دے کر بھیجا تھا، انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ اسے بیچ کر وہ اور مزے کر رہا ہوگا۔ ساری زندگی بابا نے اسے کبھی یقین کی آنکھ سے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کیسے دیکھتے؟ انہیں تو بس اپنا نفع مقصود تھا، وہ چاہے کتنا بھی نقصان میں رہتا۔ آتے ہوئے بابا نے یہ تک کہنے میں عار محسوس نہیں کیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجیب درابی کی بیٹی سے تعلق بنانے کی کوشش کرے۔ اگر درابی کسی بھی طرح شادی سے ٹال مٹول کرے تو اس کے ہاتھ میں اس کی بیٹی کا دل ہونا چاہیے، جسے وہ بروقت شمع دان پر رکھ کر درابی کو جلا سکے۔ ان کے گھر میں خادماؤں کی فوج تھی، لیکن کوئی ایک بھی خادم ایسا نہیں تھا جو رات کو نذیر شراوی کو دغا دے کر سوتا ہو۔ ان کا گھر شہر کے بڑے اور خوبصورت گھروں میں سے ایک تھا، پھر بھی گھر کا کوئی ایسا کونا نہ تھا جہاں اسے سکون ملتا ہو، سوائے ماں کی گود کے۔ گھر میں ہونے والی دعوتیں تک لین دین کے معاملات سے ممرہ نہیں ہوتی تھی۔ ان کی رشتہ داری اور مراسم سب تجارتی تھے۔ بیٹا کیسے اس سے الگ رہتا؟ بیٹیوں کی طرح انہوں نے بیٹے کے لیے بھی تیاری کرنی شروع کر دی تھی۔ تبھی تو مجیب درابی سے تعلق بنا کر اسے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے بھیجا تھا، وہ ٹھنڈے مزاج کا گرم انسان ہے، خاموشی سے اس کی بات مانتے رہنا، پھر میں سب دیکھ لوں گا۔ خاموشی سے اس کی بات مانتے رہنا یعنی اس کی بیٹی سے شادی کر لینا، اس کے گھر میں رہ لینا، اختیارات ملتے، آزاد ہوتے جانا، درابی کے داماد کی حیثیت سے اعلیٰ عہدیداروں سے مراسم پیدا کرنا، ضروری ہو تو ان کی بیٹیوں سے شادی کر لینا، 2 3 4 جتنی شادیاں کرنا ضروری ہو کر لینا۔ وہ جانتا تھا بابا جال کیسے بچھاتے تھے، لیکن اب وہ یہ نہیں جان پائیں گے کہ ان کے بیٹے کو درابی نے کس جال میں پھنسایا ہے۔ کعبہ خانہ ہی اس کا مقدر تھا۔ وہ التموش کے ہاتھ بک چکی تھی، جسے سارا شہر ایک دلال کی حیثیت سے جانتا تھا۔ وہ دنیا بھر میں اپنا گھوڑا دوڑائے پھرتا اور موتیوں کو چن لیتا جو کعبہ خانے میں ہیروں کے دام بکتے۔ برجیس اس کے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا تھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ التموش اور مجھے؟ جلدی کرو، چابیاں تمہارے پاس ہیں، پچھلے باغ کی سمت سے بھاگ جاؤ، میرے گھر چلی جانا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ آواز باختہ ہو گئی۔ تمہارا قصور یوسف ہے، دونوں باپ بیٹا پاگل ہو چکے ہیں۔ برجیس جلدی سے اس کے کمرے میں کود گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتا ہوا لیلا کے کمرے کی طرف لایا۔ آہستگی سے دروازہ کھول کر اس نے اسے لیلا کے قریب سو جانے کے لیے کہا۔ خود وہ جلدی سے باہر نکل گیا۔ اسے 2 افراد کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی، پھر اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اندر نہیں آئی۔ یہ اکرما تھا۔ وہ لیلا کے کمرے میں ہو گئی۔ یہ مجیب درابی تھے۔ قدموں کی چاپ لیلا کے کمرے کی طرف آئی، دروازہ کھلا اور اکرما نے اندر جھانک کر دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ اندر ہے، ایسا نہ ہو لیلا بھی جاگ جائے، کل تک موخر کر دیں۔ اور جو التموش باہر کھڑا ہے، اس نے سارا انتظام کر لیا، اسے آج ہی شہر چھوڑنا ہے۔ آپ جائیں، میں اسے بہانے سے اٹھا کر آتا ہوں۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اکرما کے قدموں کی آہٹ پر وہ اتنا سہم گئی کہ دل چاہا چیخ مار دے۔ کچھ خاص مہمان آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، شور کیے بغیر باہر آ جاؤ، لیلا کی نیند خراب نہ ہو۔ ہولے سے یشوین کا شانہ ہلا کر چراغ کی مدھم روشنی میں اکرما نے اس پر جھک کر کان کے پاس آ کر سرگوشی کی۔ یشوین نے آنکھیں کھول دی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ برجیس کی بات پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہ رہی۔ ایسا اکثر ہو جاتا تھا کہ انہیں رات کو اچانک آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ ایسا اکثر ہو جاتا کہ انہیں رات کو اچانک آنے والے مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑتا تھا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ اکرما اس کی یا لیلا کے خواب گاہ میں رات گئے آئے اور اسے یوں شانہ ہلا کر جگا دے۔ یہ کام صرف خادمائیں کرتی تھی۔ وہ اتنی دکھی ہو گئی کہ سارا خوف دھل گیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اکرما کو اپنی آنکھوں کا افسوس چھپا کر دیکھا۔ یہ وہی انسان تھا
جس کے ساتھ وہ اور لیلا بچپن میں کھیلا کرتی تھی، جو انہیں اونٹ کی سواری کروایا کرتا تھا، انہیں سیر کے لیے دریا اور باغ میں لے کر جاتا تھا۔ لیکن جب وہ بڑا ہو گیا تو ہو بہو اپنے باپ مجیب درابی جیسا ہو گیا۔ یشوین کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے سوچا کہ التمش کے ہاتھوں بک جانا چاہیے۔ اس کے آقا اس کی بولی لگا چکے ہیں، اسے سر جھکا کر ان کے احسانوں کی قیمت چکا دینی چاہیے۔ میں آ رہی ہوں، لیلا جاگ نہ جائے، اس ڈر سے اس نے آہستگی سے کہا۔ اکرمہ کمرے سے باہر چلا گیا تو اس نے جھک کر لیلا کے گال پر بوسہ دیا۔ اس کا دل چاہا لیلا کو اٹھا دے اور اس کے گلے سے لگ کر روئے کہ دیکھو تم میری بہن بن رہی ہو، لیکن تمہارا بھائی میرا بھائی نہیں بنا، تمہارا باپ میرا آقا بنا رہا۔ وہ رات کے اندھیرے میں بدنام زمانہ دلال التمش کو لے آئے ہیں۔ وہ مجھے بیچ چکے ہیں۔ انہوں نے میری وفاداری، میری خدمت کی قیمت التمش لگائی ہے۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ حقیقت کیا ہے۔ میں تمہارے لیے یوسف کی محبت ٹھکرا چکی ہوں، لیکن میری وفاداری کے عوض وہ اپنا طیش نہیں دبا سکی۔ اس نے چاہا کہ وہ چلائے کہ سب جاگ جائیں، وہ ماں عزیزہ کی گود میں پناہ لے لے، لیکن اس نے جان لیا کہ اگر آج وہ بچ بھی گئی تو کل کی رات آج سے بدتر ہوگی۔ آج وہ گھر سے نہ اٹھائی گئی تو کل سرے بازار اٹھا لی جائے گی۔ مجیب درابی اور اکرمہ کے سامنے اب کوئی ترکیب کارگر نہیں رہے گی۔ وہ جان چکی تھی کہ اب ماں عزیزہ اپنی جان کا، لیلا اپنی محبت کا واسطہ دے کر بھی اسے نہیں بچا سکیں گی۔ وہ کمرے سے باہر آئی، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اکرمہ باہر ہی کھڑا تھا۔ کسی اور خادمہ کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی، باورچی خانے کی طرف لے جانے کے بجائے اکرمہ اسے مہمان خانے کی طرف لے جانے لگا، جہاں التمش اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر پر سناٹے کا راج تھا۔ رات کے روشن چراغ اور مشعلیں اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی اس نے باغ کی دیوار کے چھوٹے دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ برجیس یکدم سامنے آیا۔ اس طرف گودام میں کھٹکا ہوا ہے، یقیناً چور گودام سے اناج چرا رہے ہیں، اس نے سخت گھبرائے ہوئے انداز میں اکرمہ سے کہا۔ اکرمہ جھلا گیا۔ تم اس وقت گودام کا پہرا دے رہے تھے؟ شور سے میں اٹھ بیٹھا۔ یشوین، تمہارے پاس گودام کی تالے کی چابی ہے؟ ذرا بھاگ کر لا دو، ایسا نہ ہو چور سارا گودام خالی کر دیں، آقا درابی میری کھال کھینچ دیں گے۔ اکرمہ اور بری طرح سے جھلا گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں دیکھ لوں گا گودام۔ لیکن وہ چابی لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگ چکی تھی۔ کمرے سے جلدی سے چابیوں کا پورا گچھا لے کر وہ کھڑکی سے باغ کی طرف کودی۔ بھاگتے ہوئے اس نے باغ پار کیا اور بیرونی دیوار کے چھوٹے دروازے کا تالا کھول کر باہر نکل گئی۔ دروازہ اس نے اپنے پیچھے بند کر دیا اور اسے باہر سے تالا لگا دیا۔ باغ میں کودتے ہوئے اس نے سناٹے میں اکرمہ کی آواز سنی، لے بھی آؤ گودام کی چابی، دفع ہو جاؤ اب تم تو۔ باہر نکل کر اس نے پورے چہرے کو چادر سے ڈھانپ لیا۔ وہ چھوٹی گلیوں میں گھس گئی اور اتنی تیزی سے بھاگنے لگی کہ گلیوں میں جھولتی لالٹینیں، دیواروں میں نصب مشعلیں، کھڑکیوں سے جھانکتی چراغوں کی لو سرسرا گئیں۔ اسے شدت سے اندھیرا مطلوب تھا۔ اپنے پیچھے اسے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں۔ وہ جتنی بھی تیزی سے بھاگی تھی انہیں اپنے عقب میں آنے سے روک نہیں سکی تھی۔ سارا شہر آئینہ ہو گیا، اندھیرا سورج ہو گیا، ہر دیوار ہر سائے پر اس کا عکس بن گیا۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ہاں تم اس طرف جاؤ، تم یہاں اس طرف۔ وہ 6 تھے یا شاید 600۔ سارے شہر پر دشمن فوج نے چڑھائی کر دی۔ ہر گلی ہر نکڑ گھوڑے کے سموں تلے گزرنے لگے۔ وہ سارے شہر میں بھاگتی چھپتی پھر رہی تھی، چادر کے پلو میں منہ چھپا کر رو رہی تھی، اپنی سسکیوں، اپنے خوف کا گلا گھونٹ رہی تھی، اپنی حیثیت کا نیز پر ماتم کنا تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے شہر کی گلیوں میں اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگتے اسے پہلی بار اپنی قسمت پر رونا آیا۔ ایک بار گھوڑ سوار اس کے بس قریب سے ہی گزر گیا۔ وہ دیوار کے سائے کے ساتھ سایہ ہو گئی۔ اس کی سانسیں کوئی تلوار سے قلم کر رہا تھا۔ اس کی ہمت اس کے پوروں میں دم توڑ رہی تھی کہ اسے خود کو التمش کے حوالے کر دینا چاہیے۔ پھر وہ ایک نان بائی کے تندور کی اوٹ میں چھپ گئی اور گھوڑ سوار اس کے قریب سے گزر گیا۔ وہ رات اس کا جال تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جال میں پھنس کر ہی رہ گئی۔ برجیس کا گھر زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا، لیکن ایک قدم کا فاصلہ بھی اس کے لیے بہت تھا۔ اسے مر جانا چاہیے، ورنہ بک جانا چاہیے۔
اونٹ پر بیٹھے اس نے کمینیا شہر کو الوداع کہا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے دنیا کی ہر چیز کو ہیج پایا، اپنی حیثیت و مقام کو کسی مردار کی طرح غلیظ پایا۔ جس وقت اس نے برجیس کے گھر کا دروازے پر دستک دی، اس وقت اس کا سانس بس آخری دموں پر ہی تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر قدم رکھتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ برجیس کی بیوی اسے مسلسل ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو خوف سے چیخ مار دی۔ برجیس کی بیوی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے منہ پر رکھ کر اس کی چیخ کو دبانے کی کوشش کی۔ جلدی کرو یشوین، میرے چچا تمہارے انتظار میں ہیں۔ تمہیں اناج کے ساتھ چھپ کر قافلے تک جانا ہے۔ تمہاری قسمت اچھی ہے، آج صبح ہی قافلے کی روانگی ہے۔ وہ بے یقینی سے برجیس کی بیوی کو دیکھتی رہی۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ ابھی وہ لیلا کے کمرے میں تھی اور اب اسے کہا جا رہا تھا تم قافلے کے ساتھ جا رہی ہو، دوبارہ اس شہر میں نہ آنا۔ اسے کہا جا رہا تھا تم یہ شہر چھوڑ دو۔ وہ یہ شہر چھوڑ رہی ہے، باغ اور اس کے پھول، لیلا اور اس میں اپنی جان۔ التموش تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہے گا۔ تم چچا کے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس کی آزادی سلب ہو چکی ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ پردے میں اونٹ پر بیٹھے وہ شدت غم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اتنا کچھ بدل گیا، نیلا آسمان سیاہ ہو گیا، زمین دلدل ہو چکی تھی۔ ایک اجنبی کے آنے سے، ایک مہمان کے آنے سے، سسکیوں کے ساتھ آہوں کے درمیان اس نے یوسف شراوی کو بد دعا دی۔ تم نے مجھے شہر بدر کیا ہے، میری بد دعا ہے کہ تم دنیا بدر ہو جاؤ، تم پر پہاڑوں سے سختی آ پڑے، تم ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ کہ نکلنے کی چاہ نہ ہو پائے۔ اسی صبح یوسف دنیا بدر ہو گیا۔ اپنی مصیبت سے نکلنے کا اس کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ زندگی پہاڑوں سے سخت ہو گئی۔ اس کی عزیز ماں اس کے فراق میں رونے لگی اور اس نے قید خانے کی دیوار کے ساتھ سر ٹکا کر سب سے پہلے اس کے لیے دعا کی۔ میری محبت تمہارے لیے بھی مصیبت لائی ہوگی، اس مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے اس سے نکلنے کا سامان ہو جائے۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے نفرت نہیں کی تھی، لیکن اب وہ ایک انسان سے نفرت کرنے لگی تھی، یوسف شراوی سے۔ وہ بہت فرصت سے اسے بد دعا دیتی تھی۔ وہ اس لمحے کو کوستی تھی جس لمحے وہ باغ کے پھولوں کو پانی دینے گئی تھی۔ وہ پھول اسے لے ڈوبے، وہ مسافر اسے لے ڈوبا۔ جو پھول گھر کے باغ میں میسر ہیں، تمہیں ان کی اتنی فکر نہیں جتنی اس باغ کے پھولوں کی ہے۔ لیلا اکثر اسے تنگ کرتی۔ میں نے ایسے پھول کہیں نہیں دیکھے، شاید کسی مسافر کے ہاتھ سے لگے ہیں۔ پھولوں کی آب یاری مسافر کے ہاتھوں سے ہوئی تھی یا نہیں، لیکن اس کی بربادی مسافر کے ہاتھوں سے ہی ہوئی تھی۔ وہ ہر رات رو کر سوتی، ہر صبح لیلا کا خیال لیے جاگتی۔ ماں زہرا کی وفات کے بعد ماں عزیزہ نے اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ لیلا نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو پوچھے تھے۔ ایک اجنبی آیا اور سب برباد کر گیا۔ برجیس کی بیوی کے چچا بابا شوفی ایک ضعیف لیکن با ہمت انسان تھے۔ ان کی سرپرستی میں ان کے مرحوم بیٹے کی بیوہ اور 2 بیٹے تھے۔ وہ اپنی بیوی اور بیوہ بہو کے ساتھ مل کر کونیا سے جنوب کی سمت نواحی علاقے میں ایک سرائے چلاتے تھے۔ شروع میں وہ سب التموش سے اتنے خوف زدہ رہے کہ اسے گھر میں چھپا کر رکھتے۔ وہ کتنے ہی مہینوں تک کمرے میں چراغ گل کیے خاموشی سے وقت گزارتی رہی۔ کوئی اسے نام سے مخاطب نہیں کرتا تھا۔ وہ پانچوں بڑی تندہی سے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ ان کی بہو جمیلہ کی بھتیجی گاؤں سے ان کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہے۔ اس نے سرائے میں کھانا پکانے کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے۔ بابا شوفی اسے منع کرتے رہے، لیکن وہ ایسے چھپ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی باورچی خانے سے باہر نہیں آئے گی، اپنی آواز ظاہر نہیں کرے گی۔ ڈرتے ڈرتے انہوں نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وقت نے دنوں، ہفتوں، مہینوں کے ساتھ سفر کرتے ان کا خوف زائل کرنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے سے کچھ پرسکون ہو گئی تھی، یا کم از کم کام کرتے وقت وہ پرسکون رہا کرتی تھی، ماں عزیزہ کی گھر کی طرح۔ اس نے اناج کے ایک ایک دانے کا حساب رکھنا شروع کر دیا۔ وہ سرائے کے باورچی خانے میں صبح سے شام تک چولہوں میں آگ دہکاتی، کھانے بناتی، تندور پر نان لگاتی۔ اس نے ایک بڑے گھر کا انتظام سنبھالا ہوا تھا۔ سرائے کا نظام و نسق سنبھالنے میں اسے وقت نہیں لگا تھا۔ آہستہ آہستہ سرائے میں تبدیلیاں ہونے لگیں اور وہ دوسری سرائیوں سے بہتر لگنے لگی۔ سرائے کے کھانوں کا ذائقہ پسند کیا جانے لگا۔ کمروں کے بستر، شمع دان، چراغ اور ٹھنڈے موسم میں گرم پانی کا انتظام خاص رہا۔ 2 سال گزرے تو سرائے کا کام اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے 4 خدمت گار رکھ لی۔
ایک اس کے ساتھ باورچی خانے میں ہوتا، ایک استبل میں، دو دوسرے معاملات دیکھتے۔ اپنے چادر پر وہ پیشانی سے چادر کھینچ کر رکھتی، گونگوں کی طرح کام کرتی تھی۔ عرصہ ہوا اس نے سورج کی کرنوں کو اپنے چہرے پر پڑنے نہیں دیا تھا۔ عرصہ ہوا وہ رات کو لیلا کے پہلو میں سوتی تھی اور صبح روتے ہوئے اٹھتی تھی۔ سرائے کا کھانا، جس کا ذائقہ مہمانوں میں مشہور تھا، اس سے اس کھانے کے دو نوالے نگلنا دو بھر ہو جاتا۔ اس کے حسن کی تاب برقرار نہ رہی، وہ رات میں رو کر دنوں میں آنسو پی کر گزر کرتی رہی۔ بہار ہر شے پر غالب تھی سوائے لیلا حمدی کے آنکھوں کی خزاں کے، جو اس وقت صحرا ہو گئی تھی جب اس کی پیاری سہیلی، اس کی عزیز الجان بہن اس لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی جس سے اس کی اپنی شادی ہونے والی تھی۔ وہ یشوین کے دل کا بھید نہیں پا سکی تھی۔ اس غم نے اسے کبھی آسودہ نہ ہونے دیا۔ گھر میں شور برپا تھا۔ گھر کا قیمتی سامان، ماں عزیزہ کے صندوق میں رکھے سونے کے سکے اور زیورات غائب تھے۔ ماں گمسم سرخ آنکھیں لیے ساکت بیٹھی تھی۔ اس نے اس ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن سمجھ نہ سکی۔ وہ کرما کی شکل دیکھ رہی تھی جو غصے سے بول رہا تھا، آدھی رات کو میں نے خود اسے یوسف کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ساری رات پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈتا رہا ہوں۔ آپ سے کہا تھا آنکھیں کھول کر رکھا کریں۔ اپنے ہاتھ سے نوالے بنا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتی تھیں آپ۔ بھاگنا تھا بھاگ گئی، جو لینا تھا لے گئی، جو بھی تھا ہمارے گھر کی عزت تھی۔ اب سب خاموش رہو، بابا نے کہا۔ آپ نے کیوں ان خادموں کو اتنا سر چڑھا رکھا ہے؟ اکرما تیش سے بل کھا رہا تھا۔ خاموش رہو، سنا نہیں تم نے کہ اس بات کا اب کوئی ذکر نہیں ہوگا، بابا نے تیز آواز سے کہا۔ لیلا نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں خون آشام ہو گئی، کیسی منحوس صبح تھی۔ یشوین نے ایسے کیوں کیا ماں؟ عزیزہ نے بڑھ کر لیلا کو اپنی باہوں میں چھپا لیا اور لیلا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ جہاں رہے خوش رہے، انہوں نے بڑی صبر سے کہا۔ اب میں کیسے خوش رہوں گی اس کے بغیر؟ وہ میرا سب کچھ لے گئی۔ اسے روتے ہوئے زمانے بیت گئے تو اس نے یشوین کے کمرے میں جا کر ایک ایک چیز کو غصے سے پھینک دیا۔ اس نے پورے کمرے کو تہہ و بالا کر دیا۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے رونے لگی۔ کمرے کو اسی حالت میں چھوڑ کر اسے باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ چابی لیلا نے دریا میں پھینکوا دی۔ اس کے بعد وہ مہینوں بیمار رہی۔ شہر کا ایسا کوئی حکیم نہیں بچا تھا جس سے اس کا علاج نہیں کرایا گیا۔ 2-4 دن وہ ٹھیک رہتی، پھر مہینوں کے لیے بیمار ہو جاتی۔ اس کی صحت یابی کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن جو غم اس کے دل کو لگ گیا تھا اس کی دوا کسی حکیم کے پاس نہیں تھی۔ ماں نے بھی خاموشی اوڑھ لی تھی، عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ گھر ویران ہو گیا تھا، شہر اجڑ گیا تھا، باغ خزاں ہو گیا، دریا کا پانی بے سمت بہنے لگا۔ کونیا کے آئینہ سازوں نے وہ آئینہ بنانا چھوڑ دیا جس میں لیلا درابی اپنا حسن دیکھ کر مسکرا دیا کرے۔ جیسے ہی وہ بیماری سے کچھ سنبھلی، بابا نے اس کی شادی عماد حمدی سے طے کر دی، جو عمر میں اس سے 10-12 سال بڑا تھا، جس کی سیاہ داڑھی میں سفید بالوں کی جھلک نمایاں ہونے لگی تھی۔ اس نے جب پہلی بار اپنے دولہا کو دیکھا تو اسے یوسف یاد آ گیا۔ اس نے یوسف کے ہی خواب دیکھے تھے، لیکن وہ تو اس کی سہیلی کے ساتھ بھاگ گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کو کوئی بد دعا نہیں دی تھی، لیکن وہ انہیں یاد کر کے رو دیتی تھی۔ ان کی یاد ناسور تھی، راتیں نیند سے خالی، دل قرار سے۔ بار سنگھار میں اس کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ شادی کے ملبوسات اور زیورات کو اس نے صندوق میں ہی پڑے رہنے دیا۔ عماد حمدی اس کا بے حد خیال رکھتے تھے، ان کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ اپنی سسکیاں دبا لیتے، لیکن کبھی نیند میں یا خواب میں وہ یشوین کو پکارتے رو دیتی تھی۔ کیوں رو رہی ہو لیلا؟ ایک رات اسے نیند سے بیدار کر کے عماد حمدی نے پوچھا۔ اس کے چہرے پر چھائے کرب کو دیکھ کر وہ غمگین ہو گئے۔ لیلا بے بس ہو گئی اور عماد کے سینے سے لگ کر بہت دیر تک روتی رہی، لیکن وہ انہیں یہ بتا نہیں سکی کہ یہ تکلیف مجھے چین نہیں لینے دے رہی، کہ یشوین نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اگر اسے یوسف اتنا ہی پسند آ گیا تھا تو وہ ماں کو بتا دیتی یا مجھے۔ کیا دنیا میں ایسی کوئی چیز تھی جسے میں یشوین کو دینے سے انکار کر دیتی؟ یوسف بھی۔ اس نے میرے سامنے اقرار کیوں نہیں کیا کہ شہر میں ملنے والے اجنبی کو وہ دل دے بیٹھی ہے؟ وہ شہر میں ملنے والے اجنبی کو دل دیے بیٹھی تھی، لیکن یہ دل وہ لیلا کی خوشیوں پر نچھاور کرنے کا عہد کر چکی تھی۔ نذیر شراوی نے اتنی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی کہ وہ اپنے داماد کو ہی بتا دیں
کہ یوسف کی کہیں کوئی خیر خبر نہیں ملی، بلکہ انہوں نے ایک فرضی کہانی تیار کر لی تھی تاکہ یوسف کی ماں ان کا سر نہ کھائے اور ان کی بچی کچی دولت کو یوسف کو تلاش کرنے والوں میں تقسیم نہ کر دے۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ نذیر شراوی کی سنائی کہانی سنتے ہی انہوں نے بے قراری سے پوچھا۔ آ جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ انہوں نے اطمینان سے کہا۔ پھر بھی کب آئے گا؟ کچھ بتایا تو ہوگا۔ کوئی خط بھی نہیں بھیجا میرے لیے؟ تمہیں خط پڑھنا آتا ہے؟ میں کسی سے پڑھوا لیتی۔ خاموش رہ جاہل عورت، میرا سر نہ کھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ میرا یوسف، وہ خوش ہے تو میرا دل کیوں تڑپ رہا ہے؟ وہ بھی تڑپ رہا تھا۔ یہ خیال اسے بے قرار رکھتا کہ اس کی ماں اس کے فراق میں رو رو کر دیوانی ہو چکی ہوگی۔ اس نے ایک لڑکی سے محبت کی اور زبان دے کر جان دینے والوں کی طرح دل دے کر اس نے جان ہی دے دی۔ اور ماں کے لیے کیا کیا؟ ایسے ہی وقت اس کی بے چینی سوا ہو جاتی، بے بسی عروج پر ہوتی۔ پتھر کے سلوں پر ہتھوڑے کی ضربیں دماغ جھنجھنا دیتی۔ اسے یقین ہوتا کہ ماں اس کی غیر حاضری پر صابر ہوگی، یشفین محفوظ ہوگی۔ اس کے مومن دل کے یقین کو اس کا کافر وسوسہ سہما دیتا۔ اس نے بارہا کوشش کی کہ وہ کسی طرح ماں کے پاس پیغام بھجوا سکے، لیکن ناکام رہا۔ کچھ پہرے دار اس سے ہمدردی رکھتے تھے، لیکن پیغام باہر بھجوانے کے لیے وہ کسی صورت تیار نہ تھے۔ مجیب درابی کی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے۔ تم درابی کے قدموں میں گر کر معافی مانگ لو۔ یوں قید خانے میں اپنی جوانی برباد نہ کرو۔ تمہاری بہادری زنجیر پا ہے اور تمہاری وجاہت کو دیمک چاٹ رہی ہے۔ کم عقلی چھوڑ دو۔ اگر معافی ہی مطلوب ہوتی تو درابی کی بیٹی میرے نکاح میں ہوتی۔ ضد نہ کرو، بلا وجہ کی غیرت موت کو دعوت ہے۔ تمہاری ماں تمہارے انتظار میں تڑپ رہی ہوگی۔ اگر میں تمہیں کسی صورت باہر نہیں آنے دے گا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری عبادت، تمہاری دعا اور صبر تمہیں یہاں سے آزاد کرا دے گا؟ جس انسان میں غیرت نہیں، اسے قابل احترام زندگی گزارنے کا حق بھی نہیں۔ تمہاری یہی باتیں تمہیں لے ڈوبی جوان۔ اگر یہ ڈوبنا تھا تو اسے سطح پر آنے کی کوئی تمنا نہیں تھی۔ اکرما جو گاہے بگاہے اس کی حالت سے محظوظ ہونے کے لیے آیا کرتا تھا، وہ اس کے اس ارادے کو اور پختہ کرتا رہا کہ اسے مر کر بھی درابی کے غلامانہ پیشکش پر غور نہیں کرنا۔ پہرے دار بتا رہا تھا کہ تم معافی کے طلبگار ہو۔ مجھے پسند آئی یہ بات، لیکن اب تمہاری سزا بڑھ چکی ہے۔ تمہیں سارے شہر کے سامنے میرے باپ کے پیروں میں گر کر معافی مانگنی ہوگی۔ تمہیں اس غلط فہمی میں کس نے مبتلا کیا کہ ایسا کبھی ہوگا؟ وہ استہزائیہ ہنس دیا۔ تو تم قید خانے میں خوش ہو؟ میں خوش ہوں کہ میں سزا کاٹنے والوں میں سے ہوں، دینے والوں میں سے نہیں۔ میں خوش ہوں کہ میری قید میرا انعام لے کر آئے گی، مجھے قید کرنے والے کے لیے عذاب۔ میں خوش ہوں کہ میں بے بس ہوں۔ جو بے بس ہوتا ہے اس کا چارہ گر خدا ہوتا ہے۔ اکرما نے کہکہا لگایا۔ ابھی تو سزا شروع ہوئی ہے، دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ فقط 3 سال 4 مہینے۔ بابا شوفی کے سرائے کا کام نفع بخش ہو گیا تھا، انہیں فائدہ ہو رہا تھا۔ ان کے کچے بے آرام گھر کی آرائش ہونے لگی تھی۔ مٹی کی زمین پر پتھر کی سلیں بچھ گئی تھیں، کھڑکیوں دروازوں کو چوکھٹوں سمیت بدل دیا گیا تھا۔ کمرے روشن اور آرام دہ ہو گئے تھے۔ ان کا گھر سرائے سے کچھ فاصلے پر ہٹ کر تھا۔ گھر کے معاملات سرائے سے الگ تھے۔ بابا شوفی کو یہ پسند نہیں تھا کہ گھر کو بھی سرائے بنا کر رکھا جائے۔ رات کو وہ انہیں حقہ دہکا کر دیتی، ماں کا بستر بناتی، دونوں بچوں علی اور عمر کو ان کا سبق دہرانے میں مدد دیتی اور کبھی جمیلہ کے ساتھ کچھ کڑھائی سلائی کرتی۔ جب کبھی جمیلہ دونوں بچوں کو کہانی سنا رہی ہوتی تو وہ چپ چاپ کونے میں اپنے بستر پر بیٹھی سنتی، لیکن جہاں کہانی میں کوئی شہزادہ آتا وہ نفرت سے منہ موڑ لیتی، کمرے سے، گھر سے باہر نکل آتی۔ اسے وہ رات یاد آتی جب وہ التموش کے شکنجے سے نکلنے کے لیے بھاگتی پھر رہی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ شہر کی گلیوں میں اس رات کیسا خوف تھا۔ زندگی تہ درد سے چٹانیں کھسکا رہی تھی، کھائیاں دکھا رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ چراغ بجھا کر اندھیرے کو چھت تک گھورتی رہتی اور کبھی چپکے سے گھر سے باہر نکل میدان میں کھڑی ہو جاتی۔ ہوا اس کے منتشر لمبے بالوں کو اڑانے لگتی اور وہ اپنے چہرے کو رات میں آیا کیے دور سے گزرتے قافلوں کو دیکھتی۔ رات کو قافلے قیام کرتے ہیں، سفر نہیں، لیکن اسے ہمیشہ یہی لگتا کہ کوئی آ رہا ہے، دور سے، بہت دور سے، کوئی تو اس تک آ ہی رہا ہے۔
लैला, वरना माँ अजीज़ा वो उसे यहाँ वीराने में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। रात की तेज़ हवा से उसकी चादर फड़फड़ा रही होती, उसकी आंखें नम हो जाती और बिला आखिर वो रोने लगती। जिस रात वो वहाँ से भागी थी, उस रात के दिन बिरजेस को अकरमा के इरादे के बारे में मालूम हो गया था। उसे मुजीब दुर्राबी को और अकरमा को मेहमान खाने में बातें करते सुन लिया था। वो यशवीन को बताना चाहता था, लेकिन वो और लैला घर पर मौजूद नहीं थी। उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो यशवीन को ढूंढ कर मुताला करता। अपनी बीवी और चचा को सारी सूरत हाल समझाकर उस इंतज़ार में था कि सब खातिम सो जाएं और वो रात को यशवीन को सारी सूरत हाल अच्छी तरह से समझा दे, ताकि वो बाबा शूफ़ी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाए, जो शहर में अशिया की ख़रीदो फ़रोख्त के गर्ज से मौजूद थे। उसे गुमान तक नहीं था कि अल्तमूश उसी रात आ जाएगा। बाबा शूफ़ी से उसे ये सब मालूम हो चुका था। फिर वो बिरजेस का इंतज़ार करने लगी कि शायद वो आए और उसे कुछ घर के हालात के बारे में बता दे कि उसके दिल को तसल्ली हो जाए। लेकिन उन सालों में बिरजेस भी नहीं आया। उसने एक पैगाम भिजवा दिया था कि यशवीन की शादी कर दी जाए, लेकिन अब उसे शादी से क्या सरोकार। लैला जैसी मासूम दिल लड़की का दिल उसकी वजह से दुखा। वो शादी करके अपना दिल कैसे आबाद कर ले। दिल अंधेरे के बादलों में घोड़े पर सवार एक मुसाफिर उसकी नज़रों के सामने आ जाता। वो दूर से आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहा होता, उसका नाम ले रहा होता और वो फ़ौरन अपना रुख फेर लेती, सिसकती हुई भागकर अपने बिस्तर पर गिर जाती और इंतज़ार करती कि जल्दी से सुबह हो और वो दहकती हुई आग के शोलों में खुद को मसरूफ़ कर दे। ज़िंदगी तय दर्द मुअम्मा थी, फ़िराक सहना सिखा रही थी। कैद खाने की मुकर्ररा मुशक्क़त से अगर कुछ वक्त मैसर आ जाता तो वो अनपढ़ कैदियों को पढ़ने की तरफ राग़िब करने पर सर्फ करता। गो किसी भी कैदी को पढ़ने लिखने से दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसने असरार से कुछ को राज़ी कर लिया था। पत्थर के चौक से उसने उन्हें कम से कम हिंद से पढ़ने लिखने सिखा दिए थे। एक दिन कैद खाने में 7 रुकनी जमात पड़ताल के लिए आई। 7 क्या 12-20 रुकनी जमात भी आ जाती तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लगे बंधे तरीके से आते, पड़ताल करते और चले जाते। खाने को क्या मिल रहा है, सोने के बिस्तर कैसे हैं, पहरेदारों का रवैया कैसा है, मुशक्क़त का दौरानिया कितना है, इन सब की सेहत और बीमारी की सूरत में इलाज और दवा की क्या सूरत हाल है। किसी कैदी को भी उन सब सवालों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और होती भी क्यों। जब उनका काम था आना, पड़ताल करना और चले जाने, तो वो कुछ बताकर पहरेदारों के तशद्दुद का अजाब क्यों भुगतते। जमात जब इंसाफ पसंद नज़्म व नस्क पर अमल दरामद करने पर कादिर नहीं थी, तो वो क्यों पहरेदारों को नाराज़ करते। इस बार जमात के साथ कोई अम्माद हमदी आया था। शायद उसे कोई नया नया ओहदा मिला था। ये एजाज़ी तौर पर उसे उस जमात का कारकुन बनाया गया था। वो काफ़ी होशमंदी से कैद खाने के पड़ताल कर रहा था, एक एक से जाकर सवाल कर रहा था और जवाब के लिए असरार भी कर रहा था। सब ने रटे रटाए जवाब दे दिए। खाना अच्छा है। उस दिन खाना अच्छा बनता। बिस्तर आप देख लें, बिस्तर भी नए लाकर रख दिए जाते। मुशक्क़त का दौरानिया फजर से असर तक उस दिन इतना ही होता। तशद्दुद सिर्फ गलती पर मामूली सज़ा, वरना हथौड़े से उनके पैरों के नाखूनों पर ज़रबे लगाई जाती, पत्थरों से हाथ पैर कुचल दिए जाते। पढ़े लिखे लगते हो। अमाद हमदी उसका जायज़ा ले रहा था। यूसुफ खामोश रहा। कुछ लिखते पढ़ते हो यहाँ? नहीं, यह खरफी जवाब दिया। किस जुर्म में हो यहाँ? एक ताजिर की बेटी से शादी से इनकार पर। एकदम से यूसुफ के मुंह से निकल गया, वरना उसका इरादा नहीं था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से बाकी सब के लिए पहरेदारों का जलाल अजाब बने। उनके खाने रोक लिए जाएं, बिस्तर खींच लिए जाएं और रात रात भर उनसे मशक्क़त कराई जाए, पत्थरों से जिस्म कुचला जाए। अम्माद हमदी ने उसे गौर से देखा। क्या वो मजाक कर रहा है? कौन ताजिर? कैसी शादी? झूठ बोल रहा है ये। इसने जनाब अब्दुल फत्ताह के घर से शाही दस्तावेज चुराए थे। ये बहुत ख़तरनाक और चालाक इंसान है। हर तरह का तरीका उस पर आजमाया गया है, लेकिन ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि ये किन के लिए काम करता है। फिरंगियों का जासूस है ये। मुजीब दुर्राबी के वफ़ादारों में से एक ने अम्माद हमदी को अपनी तरफ मतवज्जा करके जल्दी जल्दी उसके बारे में बताना शुरू कर दिया। अम्माद हमदी ने गर्दन मोड़कर यूसुफ को देखा।
یوسف نے بھی اپنی نظریں عماد حمدی کے نظروں میں پیوست رکھی۔ لیلا، مجھے خوف ہے کہ میری بات تمہیں دل گرفتہ کر سکتی ہے، لیکن میں اب یہ معاملات تمہارے ساتھ زیر بحث لائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے مسلسل شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ تمہارے بابا کے آدمیوں نے گاؤں کے ایک سرائے میں بہت توڑ پھوڑ کی ہے۔ اکرما نے غریب نان بھائی کو شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اکرما نے اس کا گھر اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ تمہارے بابا کے ایک غلام کو بھی اکرما نے بری طرح سے زد و کوب کیا ہے۔ میں نے اس کے زخم دیکھے ہیں۔ ایسے واقعات تو اب معمول بن چکے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وفادار پھیلا رکھے ہیں جو مجھے بھی ان کے خلاف کچھ کرنے نہیں دیتے، لیکن ایسا آخر کب تک چلے گا؟ اب یہ اطلاعات بھی ملنے لگی ہیں کہ وہ التموش کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ تمہارے بابا کے تجارتی قافلوں میں لڑکیاں چھپا کر لائی اور لے جائی جاتی ہیں۔ کیا ہماری عزتیں التموش کے ہاتھوں کعبہ خانے کی زینت بنیں گے؟ آپ التموش کو پکڑیں۔ بابا کے دشمن ان کے خلاف باتیں پھیلاتے ہیں۔ التموش صرف ایک انسان نہیں ہے، وہ ایک گروہ ہے لیلا۔ وہ اب تک پکڑا جاتا اگر تمہارے بابا جیسے لوگ اپنی دولت اور اختیارات سے اس کے سرپرست نہ بنے ہوتے۔ آپ کے عہدیدار ایماندار نہیں، آپ ان پر سختی کریں۔ وہ دولت کے لالچ میں کیوں آتے ہیں؟ لیلا، تم اپنے بابا سے بات کرو۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ بھڑک گئے۔ وہ مجھے برا بھلا کہنے لگے۔ میرے تمہارے بابا کے ساتھ تعلقات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ تم سے کچھ کہتے۔ میں نے تمہیں سب بتانا مناسب سمجھا۔ مجھے تکلیف دے کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے؟ بابا کے بارے میں ایسے بات کریں گے اب آپ؟ لیلا، کیا تمہاری زندگی کم خواب اور ریشم کی لبادوں میں سجنے سنورنے میں گزری ہے؟ تم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ تمہارے بابا کے پاس اتنی دولت کیسے آئی اور کس کس چیز کی تجارت کرتے ہیں؟ تم نے کبھی ان کی شخصیت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کی؟ لیلا عماد حمدی کا منہ دیکھنے لگی۔ کیا ہے میرے بابا کی حقیقت؟ تمہارے بابا ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ اپنے فائدے کے لیے وہ کسی کا بھی نقصان کر سکتے ہیں۔ عماد حمدی نے پوری کوشش کی کہ وہ ایسے الفاظ استعمال کرے جو لیلا کو بہت زیادہ تکلیف نہ دیں، ورنہ لیلا کی آنکھ کا آنسو عماد کے دل پر گرتا تھا۔ وہ اگلے ہی دن گھر آئی اور ماں سے ملی۔ بابا التمش کی سرپرستی کر رہے ہیں، کیا آپ جانتی ہیں؟ ماں نے حیرت سے لیلا کو دیکھا۔ کیا تم بالکل ہی پاگل ہو لیلا؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ کس نے کہا ہے تم سے یہ؟ اکرما کو اندازہ تھا کہ یہ سب اسے کون بتا سکتا ہے۔ سارا شہر کہہ رہا ہے، لیلا نے جلدی سے بات بنائی۔ سارا شہر یا تمہارا شوہر؟ عماد حمدی سے کہو، اگر وہ بابا کے رتبے اور دولت سے خائف ہے تو ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے وہ یہ سب حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی غلطی تھی جو انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ عماد حمدی کو دے کر اسے اپنے برابر لے آئے۔ عماد حمدی کو جانتا ہی کون تھا شہر میں؟ ہے کیا عماد حمدی کے پاس؟ لیلا نے حیرت سے اکرما کو دیکھا۔ تم ان کے لیے کیسے بات کر رہے ہو؟ تم بابا کے بارے میں کیسے سوال کر رہی ہو؟ عماد حمدی بابا کے خلاف کیا کچھ کر رہا ہے؟ وہ بابا کے تجارتی قافلوں کو سرحدوں پر روک لیتا ہے۔ وہ بابا کا نقصان کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں تو وہ ان کا ناجائز استعمال کر رہا ہے۔ عماد حمدی کے آدمی اجناس میں اپنا مال چھپا کر بابا پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ غیر قانونی تجارت کر رہے ہیں۔ لیلا بری طرح سے الجھ گئی۔ ماں کو الگ سے پریشان کر دیا۔ گھر آئی تو اس نے عماد سے صاف کہہ دیا، اگر آپ کو ان کی دولت چاہیے تو مجھ سے کہیں، میں لا کر دوں گی، لیکن ان کے خلاف ایسی باتیں پھیلانا بند کر دیں۔ آپ داماد ہیں ان کے، انہیں عزت نہیں دے سکتے تو انہیں بدنام بھی نہ کریں۔ اگر التموش پکڑا نہیں جا رہا تو اپنے عہدیداروں کو برخاست کریں۔ بابا پر اس کی سرپرستی کا الزام لگا کر اپنی جان نہ چھڑائیں۔ عماد حمدی نے سرد نظروں سے لیلا کو دیکھا کہ ان کی بیوی کس قدر بے وقوف ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایسے بیوقوف کو اس کی جنت میں رہنے دینا چاہیے جب تک وہ خود اپنی جنت کا دروازہ کھول کر باہر جھانکنا ضروری نہ سمجھے۔ وقت بیت کر ماضی ہو جاتا ہے، درد ٹھہر کر ویسے ہی تازہ رہتا ہے۔ بابا شوفی نے ایک دن اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اسے بڑے پیار سے سمجھانا شروع کیا۔ انہوں نے صاف تو کچھ نہیں کہا، لیکن ان کا مطلب یہی تھا کہ اسے شادی کر لینی چاہیے۔ ماں اور جمیلہ کو وہ کتنی ہی بار انکار کر چکی تھی۔ بابا نے سوچا کہ شاید وہ اسے سمجھا سکے۔ جانتی ہو، میں نے برجس کو خط لکھ کر ساری صورتحال بتا دی تھی۔
اس کا جواب بھی تم نے پڑھ لیا ہے۔ اس نے مشکل سے کرما کا شک خود پر سے زائل کیا تھا۔ اس کا تم سے اور تمہارے بھاگنے سے کوئی تعلق نہیں۔ تم جانتی ان لوگوں کو، اگر انہیں شک ہو گیا تو برجیز کا اور ہمارا خاندان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس صورتحال میں تمہاری شادی کے لیے تمہاری ماں سے کیسے اجازت لی جا سکتی ہے؟ اگر کسی کو خبر ہو گئی تو ہم بوڑھے ہیں، تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے۔ تم کسی ایسے انسان کے زیر سایہ چلی جاؤ جو وقت پڑنے پر تمہاری جان و مال کی حفاظت کر سکے۔ ضد نہ کرو، عورت کی جان اس کی عزت میں مقید ہوتی ہے۔ التموش کا خوف میرے سر پر ابھی بھی منڈلاتا رہتا ہے۔ تم کب تک سرائے کے باورچی خانے میں خود کو چھپا کر رکھو گی؟ سرائے کی وہ جگہ تمہارا مقدر نہیں میری بیٹی، ضد نہ کرو۔ یشوین نے لب سی لیے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ اسے شادی نہیں کرنی۔ زمین کے طول و عرض پر موجود اسے کسی انسان سے دلچسپی نہیں رہی۔ وہ سرائے کے آگ کے شعلوں میں اپنی زندگی گزار دے گی، تندور میں اپنا ہاتھ جھونکتے وہ شادی کی لکیر کو ہی مٹا دے گی۔ کیا زندگی عرب کا صحرا ہے؟ ہاں، لیکن زندگی اسی عرب کا گلستان بھی ہے۔ سپاہیوں، پہرے داروں، قیدیوں کی ایک چھوٹی سی فوج بھی جو سرائے میں داخل ہوئی تھی، انہیں وہاں ایک رات قیام کرنا تھا۔ جو دن صحرا کے طوفانوں سے نکلتے ہیں وہ ایسے ہی خوفناک ہوتے ہوں گے جیسے یہ قیدی ہیں۔ عمر اس کے پاس باورچی خانے میں آیا اور پوچھنے لگا، شاید ایسا ہی ہو عمر؟ اتنے ہی بدبودار اور گندے؟ بڑے پتیلے کے نیچے جھک کر عمر نے آنکھ کو برابر کرنا چاہا۔ وہ قیدی ہیں، قیدی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے گردن میں ہاتھ ڈال کر عمر کو پکڑا اور کھڑا کیا کہ یہ تکلیف کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ آگ کو کہاں کم کرنا ہے اور کہاں برابر۔ ان کے ہاتھوں، پیروں، منہ سے خون رس رہا ہے۔ وہ قیدی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی روا رکھی جائے؟ کھانا پکانے کے برتنوں کے قریب کھڑی ماں نے باورچی خانے کی دیوار کی ان سوراخوں میں سے دیکھتے ہوئے جن سے وہ انہیں نظر آ رہے تھے، اس نے بھی سرسری نظر سے ان سب کو دیکھا۔ وہ کمزور لاغر تھے، گندے، غیر تراشیدہ بالوں، ویسی ہی الجھی داڑھیوں، گرد آلود جسموں کے ساتھ سالوں صحرا میں راستہ بھٹکنے والوں کی طرح۔ ان کی کھالیں ان کی ہڈیوں سے چپک گئی تھی، ان کی آنکھیں کھوپڑی کے پنجے میں حرکت کرتی خوفناک لگ رہی تھی۔ پہرے دار اور سپاہی ان سے تھوڑا ہٹ کر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ وہ ان کے جسموں سے اٹھتی بو کو خود سے دور رکھ سکے۔ ہاتھ سے ناک کو ڈھانپ کر عمر باہر نکلا اور سراہی سے آب کھورے بھر بھر کر انہیں پانی پلانے لگا۔ علی اور دوسرے خادماؤں نے رکابیاں ان کے سامنے رکھنی شروع کر دی۔ پہرے داروں کو ان کی ہدایت کے مطابق خاص برتنوں میں کھانا دیا گیا تھا اور ان 5 قیدیوں کے سامنے ایک ایک رکابی رکھ دی گئی۔ پہرے داروں کا کھانا لگانے کے بعد بابا نے قیدیوں کے لیے رکابیاں بھرنی شروع کر دی۔ اب وہ تندور پر روٹی لگانے لگے۔ علی اور عمر وہ روٹیاں باہر لے جا رہے تھے۔ عمر ہر بار ناک بھویں چڑھاتا ہوا واپس آتا تو وہ ہنس دیتی، فکر نہ کرو، کل صبح چلے جائیں گے، ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ لیکن مجھے خوف ہے وہ دوبارہ پھر لوٹ آئیں۔ فوج کے لیے راستے بنانے کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، برف باری کے ختم ہوتے ہی یہ پھر سے آ جائیں گے۔ وہ لوٹ آئیں گے تو کسی اور سرائے میں بھی رہ سکتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کے کھانے انہیں کسی اور سرائے میں کیسے رہنے دیں گے؟ سپاہی یہیں آئیں گے۔ میں مزیدار کھانا بنانا چھوڑ دوں گی۔ پھر بابا کی سرائے کیسے چلے گی؟ اس نے ہلکا سا کہا لگایا۔ تندور کی منڈیر پر بیٹھے بیٹھے اس نے روٹی کو رفیدے پر لگایا اور رفیدے کو ہاتھ میں پکڑے تندور کے منہ کی طرف بڑھایا کہ دیوار پر بنے سوراخوں سے اس نے بجھی ہوئی آنکھوں والے دور درویش سے آنے والے گھوڑے کے پیٹھ سے عورت کو مخاطب کرنے والے کو دیکھ لیا۔ رفیدہ تندور کے منہ پر اس کا ہاتھ سینکتا رہا۔ آگ کی تپش کا احساس اس کے پورے جسم میں دوڑ گیا، اس کا پورا جسم جل گیا، اس کا دل دہکتا ہوا تندور بن گیا۔ آپ کا ہاتھ! عمر نے اس کا ہاتھ دیکھتے ہی چیخ مار دی۔ یشوین نے چونک کر اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور پانی کے برتن میں ڈبو دیا۔ ہاتھ اتنا جل گیا تھا کہ اس پر فوراً آبلے ابھر آئے، کھال پھٹ گئی، ہاتھ سیاہ ہو گیا۔ اس نے اپنی دونوں آنکھیں سوراخ پر لگا دیں۔ اس کے دائیں بازو پر شانے سے ہاتھ تک ایک گندا سا کپڑا لپٹا ہوا تھا جو جمے ہوئے اور رستے ہوئے خون سے خون آلود تھا۔ وہ بائیں ہاتھ سے بمشکل نوالے بنا بنا کر منہ تک لے جا رہا تھا۔ بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بھی
जमे हुए खून आलूद कपड़े की पट्टी से लिपटी थी। उसकी एक आंख पर जख्म बना हुआ था और वो ठीक से खुल नहीं रहा था। अनगिनत नए पुराने जख्म थे जो उसके चेहरे, हाथों, पैरों, गर्दन पर नुमायां थे। उसे देखते ही पहचान लेना मुश्किल था। अगर वो यूसुफ शराबी ही था तो यूसुफ शराबी जैसा हरगिज़ नहीं था। जिस शख्स को वो एहतमाम से बद्दुआएं देती रही थी, उसे उसकी सारी बद्दुआएं लग गई थी। क्या अब उसके दिल को करार था? उसने सालन का बड़ा बर्तन उठाया और जलती हुई कैदियों की टोली के पास आई, जो चटाई पर फसकड़ा मारे नदीदेपन से रोटी के बड़े बड़े निवाले तोड़ तोड़ कर मुँह में ठूस रहे थे। न जाने कितने दिनों के भूखे थे बेचारे। उसने अपनी चादर के पल्लू से अपना चेहरा छुपा लिया और अपने जले हुए हाथ से उनकी रकाबी में सालन भरने लगे। इतना भर दिया कि सब सर उठाकर उसे देखने लगे, लेकिन सिर्फ एक इंसान सर झुकाकर खाता रहा। उसने सर उठाकर नहीं देखा। वो दुनिया से बेजार हो चुका था। उसका दिल ही बुझ चुका था। वो उसके सर के करीब झुक गई, उसे गौर से देखने लगी। उसके सर की ढेरों बाल, जिस्म पर जमे मैल, चेहरे के सिकुड़े हुए अज़लान, आंखों की बुझी हुई लौ। वो तो नहीं था जो खिड़की के उस तरफ खड़ा कह दे, मैंने जिसकी सुराही का पानी बहा दिया, मैं उसकी मोहब्बत में बह जाने का अहद कर चुका हूँ। जले हुए हाथ से उसने रोटी का एक निवाला तोड़ा और उसे शोरबे में भिगोकर उसके मुंह के करीब कर दिया। सारे कैदी अश्विन को देखने लगे। वो अपना खाना मुँहखर कर चुके थे। यूसुफ ने अपने झुके हुए सर के करीब आने वाले निवाले को देखा तो उसने चौंक कर सर उठाया। चादर में छुपा एक चेहरा और जला हुआ एक हाथ। वह हाथ कांप रहा था। चादर में छुपी आंखें भीग रही थी। यूसुफ ने हाथ बढ़ाकर निवाला उसके हाथ से ले लिया। उसे ये जानने में वक्त नहीं लगा था कि जो उसके सामने है वो वही है जो उसके दिल से कभी ओझल नहीं रही। खुदा ने उसकी हिफाजत की। उसने खुद को सुरखरू पाया। एक लंबी कैद काटने के बाद उसने रिहाई पाई। उसने रोटी का दूसरा निवाला तोड़ा और शोरबे में भिगोकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। यूसुफ ने सर झुका लिया। अगर वो ऐसी उसकी तरफ निवाले बढ़ाती रही तो वो मगरूर हो जाएगा। उसने निवाला उसके हाथ से लिया और आहिस्ता से कहा, यहाँ से जाओ, मुझे और शर्मिंदा ना करो। बावर्ची खाने की तरफ भागकर भड़कती आग के शोलों के आग भाप उगलते बर्तनों के पास खड़ी होकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अगर वो किसी आका की कनीज़ ना होती तो वो यूसुफ शराबी से मोहब्बत करती। अगर उसे किसी लैला दुर्राबी की खुशी अजीज़ ना होती तो वो उसके घोड़े के पीछे खैर की दुआ करती, बद्दुआ नहीं। उसने कभी ये सोचने की जहमत गवारा क्यों नहीं की थी कि अगर मुजीब दुर्राबी अपनी उस जैसी खादमा को अल्तमूश के हवाले कर सकता है तो वो उस लड़के का क्या हाल कर सकता है जिसने उसकी बेटी पर उसकी खादमा को तरजीह दी। तंदूर पर रोटी लगाते उसे मालूम हुआ यूसुफ शराबी कैदी कैसे बना। जिस रात यूसुफ ने लैला से शादी से इनकार किया था, उससे अगली रात ही अल्तमूश उसे लेने आ गया था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा था कि फिर यूसुफ के साथ क्या हुआ होगा। उसने सोचा तो बस इतना कि वो कनीज़ थी, सज़ा का हक रखती थी। आका दुर्राबी का सारा बस उस पर चला। यूसुफ ने शादी से इनकार किया तो वो यही समझी कि उसने यूसुफ के साथ मिलकर ये सब किया है और मुजीब दुर्राबी के गुस्से से वाकिफ़ थी। लैला की दिल आज़ारी ना हो इसलिए उसने उसे कभी ये नहीं बताया कि शहर के लोग मुजीब दुर्राबी और अकरमा के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। उसे कभी कभी लैला की लाइल्मी और बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आता था, लेकिन फिर उसकी मासूमियत यशवीन को उसे कुछ भी बताने से बाज रखती। वो उसे लाइल्म ही रखना चाहती थी कि मुजीब दुर्राबी के बारे में शहर के मुअज़्ज़िज़ीन की बीवियाँ कैसी कैसी बातें करती हैं। इन सब बातों का इल्म रखने पर भी उसने कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि यूसुफ कामिल सलामती के लिए इन सब बातों का इल्म रखने पर भी उसने ये कैसे फ़र्ज़ कर लिया कि यूसुफ कामिल सलामती लिए शहर से रुखसत हो गया होगा। वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी खुशहाल ज़िंदगी की तरफ लौट चुका होगा। मोहब्बत का दावा करने वाला अब तक सब कुछ भूल चुका होगा। उसने कैसे फ़र्ज़ कर लिया। रात को बाबा शूफ़ी यूसुफ से कुछ बातें करने में कामयाब हो गए थे। जिस रात तुम्हें अल्तमूश के हवाले किया जा रहा था, उससे अगली सुबह यूसुफ को कैद कर लिया गया था। उस पर कुछ अहम दस्तावेज़ चुराने का इल्ज़ाम था। उस पर कोई मुकदमा नहीं चलने दिया गया, ना ही वो काजी के सामने पेश किया गया। बज़ाहिर वो कैदी है, लेकिन उसकी सज़ा का तयन ही नहीं किया गया।
اسے اس وقت تک قید کاٹتے رہنا ہے جب تک مجیب درابی چاہے گا۔ مجیب درابی کئی غلاموں کا آقا ہو سکتا ہے، ساری مخلوق کا خدا نہیں، یشوین نے غصے سے سوچا۔ اگر اچانک قید خانے کا دروازہ کھل جاتا اور انہیں باعزت رہا کر دیا جاتا تو اسے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی صرف اس حقیقت کو پا کر ہوئی کہ وہ محفوظ رہی ہے۔ اس پر وقت نے اپنی سختی کا شکنجہ نہیں کسا، وہ ایک سرائے میں موجود ہے اور اپنا ایک ہاتھ جلا بیٹھی ہے۔ اس بات نے اس کے ہر زخم کو منمل کر دیا، اس کے خون رشتے زخموں، اس کے مردہ پیروں، لاغر ہاتھوں کی ٹوٹتی پھوٹتی انگلیوں اور بدحال صحت کو۔ پیال پر سوتے اس نے سرائے کے روشن دان سے جھانکتے آسمان کو بہت روشن پایا اور دو ہاتھوں کو آسمان تک بلند ہوتے اور اس کی رہائی کے لیے گڑ گڑا کر دعا کرتے۔ وہ رات اس نے سرائے سے ملحق اس کمرے میں گزار دی تھی جس کی دوسری طرف یوسف سو رہا تھا۔ چھوٹی کھڑکی سے وہ یوسف کو دیکھ رہی تھی جو آسمانوں میں طے ہو چکا ہے۔ اسے زمین پر بدلنے کی کوشش کرنا چھوڑ دو۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، جلے ہوئے ہاتھ کی تکلیف پورے جسم میں پھیل گئی تھی، لیکن دل کی تکلیف اس پر بھاری تھی۔ ایک دیوار ان دونوں کے درمیان حائل تھی، لیکن اس نے اپنے دل کی دیوار گرا کر سب فاصلے مٹا دیے تھے۔ جس رات التموش سے اس کا سودا کر دیا گیا تھا، اس رات ہی وہ اپنے آقاؤں کے احسانوں کی ایک ایک پائی چکا آئی تھی۔ مجیب درابی اب اس پر کسی بھی طرح کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، تو اس نے اپنے وجود کو اس کی کنیز کی حیثیت کیوں دے رکھی؟ یوسف کا قصور اتنا ہی تھا کہ اس نے اس کنیز کو پسند کر لیا تھا جو اپنی جان دے کر بھی نمک حلالی کرنا چاہتی تھی، لیلا کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کر دینا چاہتی تھی۔ اس سے زیادہ یوسف کا قصور کیا تھا؟ اتنی سی بغاوت پر ہی اسے قید خانے کا قیدی بنا دیا گیا۔ چراغ گل کے کھڑکی کے اس طرف بیٹھے اندھیرے میں راہیں تلاش کرتے یوسف کو دیکھتے یشوین نے اسے اپنی محبت کا عہد دے دیا، اس کے لیے دعا کا آغاز کر دیا۔ بابا شوفی نے کسی بھی پہرے دار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے قیدیوں کے زخموں پر مرہم لگا دیے تھے۔ کچھ کے زخم ناسور بن چکے تھے۔ یوسف کا دایاں بازو بھی انہی میں سے ایک تھا جو ایک بڑے پتھر کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا اور بے جان شے کی طرح اس کے جسم کے ساتھ جھول رہا تھا۔ پتھر کوڑتے، راستے صاف کرتے، موسموں کی سختیاں سہتے، ان کے جسم ہڈیوں کے ڈھانچوں پر کھال کی نمائش ہو گئے تھے۔ اگر اب بھی انہیں واپس نہ لے جایا جاتا تو پھر وہاں ان کی قبریں ہی بنتی۔ کھانا پکاتی یشوین کا دایاں بازو بھی مفلوج ہو گیا تھا۔ اس بات نے اس کے دل پر بہت قہر ڈھایا کہ وہ ایک ایسے شخص سے نفرت کرتی رہی جو اسے محبت کی پاداش میں کاٹتا رہا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو اس نے اپنے اسباب تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنے سرد موسم میں سفر پاگل پن تھا۔ بابا شوفی اسے کسی صورت بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب صبر سے کام لو بیٹی، ایسے معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لو، اللہ ہے اس کے ساتھ۔ اللہ ہمیشہ رہتا ہے، لیکن دوا کے لیے حکیم کے پاس جانا پڑتا ہے، انصاف کے لیے حاکم کے پاس۔ مجھے تمہاری جان کا خوف ہے، تم کیسے اتنا لمبا سفر کرو گی؟ اگر تمہیں نقصان پہنچا تو؟ نقصان کے ڈر سے کتنی ہی دیر کسی کا نقصان کرتی رہوں۔ اکرمہ التموش کا سرپرست بن گیا۔ مجیب درابی نے اسے یہ تجارت سونپ دی تھی۔ دور دراز کے علاقوں میں ان کی سرگرمیاں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ وقت پڑنے پر وہ ڈاکوؤں کے گروہوں سے معاملات طے کر کے انہیں بھی استعمال کر لیتے۔ مجیب درابی نے اپنے گرد انتظامیہ کے شکنجے کو کستے ہوئے دیکھا تو فی الفوری اپنی سرگرمیاں محدود کر دیں۔ وہ زیادہ تر وقت گھر میں رہتے ورنہ کسی نہ کسی دعوت میں شریک ہوتے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان لیں کہ وہ فارغ البال، بے ضرر اپنے چھوٹے سے کاروبار سے کنارہ کش معمولی سے تاجر ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ حقہ پیتے، شہر کے حالات پر، سلطان کے احکامات پر اظہار خیال کرنے والے ایک عام انسان۔ اب ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح بھی رہنے لگی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے کچھ مال اسباب خیرات بھی کیا تھا۔ داماد عماد حمدی اور سسر مجیب درابی کے تعلقات کی سرد مہری اب کوئی نئی بات نہیں رہی تھی۔ نئی بات یہ تھی کہ عماد حمدی نے ہی مجیب درابی کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خود حکام سے مطالبہ کر رہے تھے کہ مجیب درابی جیسے لوگوں سے سختی سے پیش آیا جائے۔ کیا اسی وقت کے لیے مجیب درابی نے عماد حمدی کو
اپنا داماد بنایا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ عماد حمدی جلدی اعلیٰ عہدوں تک رسائی حاصل کر لے گا۔ ان دنوں وہ شہر میں نیا تعینات ہو کر آیا تھا۔ کتنے ہی مطلبی لوگ اسے اپنے حلقے میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ عماد حمدی کے بارے میں یہ افواہیں بھی گردش میں تھی کہ بظاہر وہ انتظامیہ کارکن ہیں، لیکن دراصل وہ شہر کے نظم و نسق پر کڑی نظر رکھنے والوں میں سے ایک ہے۔ انہوں نے عماد حمدی کو اپنے داماد بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی برے وقت کے لیے انہوں نے اسے اپنی بیٹی دی تھی۔ ان کے دور بین نگاہوں نے عماد حمدی کا مستقبل دیکھ لیا تھا۔ وہ ان کے لیے ہر طرح سے نفع بخش تھا۔ عماد حمدی کے گھر کے مخبر خادماؤں سے انہیں کام کی باتیں معلوم ہو جاتی تھی۔ یہ فائدہ کیا کم تھا؟ اناتولیہ کے ایک گاؤں میں التموش روپوش ہے۔ اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ التموش کو خبردار کر دیتے اور وہ روپوش ہو جاتا۔ بیٹی لیلا کے کان وہ الگ سے بھرتے رہتے۔ انہوں نے لیلا کو یقین دلایا تھا کہ اس کی عماد حمدی سے شادی ان کی ایک بڑی غلطی تھی۔ لیلا ان کی فرمانبردار بیٹی تھی، لیکن شاید وہ اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ وہ ایک بے ایمان لالچی انسان ہے۔ شہر کے حکام اعلیٰ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ درد سر تو وہ ان کے لیے بنا ہوا تھا۔ در حقیقت عماد حمدی کے اختیارات اس سے کچھ زیادہ ہی تھے جتنا وہ ظاہر کرتا تھا، لیکن کسی کے اختیارات کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، مجیب درابی اپنے پیروں کے نشان نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ اگر وہ غیر قانونی تجارت کرتے یا سرحدی محافظ کو انہوں نے مٹھی میں لے رکھا تھا تو ایسا کوئی برا فعل بھی نہیں تھا۔ سب اپنے فائدے کے لیے ہی سب کرتے تھے۔ رہی التموش سے تعلق کی بات، تو خود التموش بھی یہ ثابت نہ کر سکے گا کہ اس کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ بیٹی کی ماں بنتے ہی لیلا جیسے دنیا کی سب سے ذمہ دار خاتون بن گئی تھی۔ اسے خود پر حیرت ہوتی کہ کیسے اس نے اپنی زندگی کو خود فراموشی میں گزار دیا۔ اس نے کوئی ایک بھی ڈھنگ کا کام کرنا کیوں نہیں سیکھا؟ اسے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ زندگی سجنے سنورنے اور بے فکری سے سوتے رہنے کے علاوہ بھی ہے؟ وہ اپنی بے وقوفیوں پر ہنس دیتی۔ اس نے بہت سے کام سیکھ لیے، کچھ کھانا بنانے، کچھ گھر کی آرائش، کچھ سامان کی خرید و فروخت کی سوجھ بوجھ حاصل کر لی۔ فارغ وقت میں وہ ننھی انابیہ کے لیے کپڑوں پر پھول کاڑھی کرتی، اس کے لیے موتی اور دھاگوں سے چھوٹے چھوٹے زیورات بناتی۔ جو گھر پہلے خادم دیکھتے تھے اسے اب وہ خود دیکھنے لگی۔ لیکن عماد حمدی صرف ایک وجہ سے خوش تھے کہ وہ اب خود خوش رہنے لگی تھی۔ اس نے رنج و غم کی تصویر بنے رہنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن لیلا اپنے گھر گئی تو پرانے سامان کو کھنگالتی اس کے ہاتھ وہ کتاب لگی جو بابا صلاح نے اسے دی تھی۔ تمہیں سب سے زیادہ ہوش مندی کی ضرورت ہے میری بیٹی۔ کتاب کو سینے سے لگا کر وہ رو دی۔ اسے وہ وقت یاد آ گیا تھا جب بابا صلاح کا رومال یشفین کے ہاتھ آیا تھا اور وہ اس نے اسے دے دیا تھا۔ تمہارے لیے میں نے بابا کی جیب سے رومال حاصل کیا ہے۔ وہ جانتی تھی یشفین نے کبھی اپنے حق پر بھی اپنا حق ثابت نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے لیے بہترین کپڑے، زیورات اور آرائش کا سامان لے کر آتی تھی۔ وہ اسے سب سے زیادہ حسین بنا دینا چاہتی تھی۔ پھر ایک یوسف کے لیے وہ اسے دستبردار نہ ہوتی، لیکن اسے بتا دیتی۔ اگر اسے بابا کا ڈر تھا تو وہ اسے اپنا رازدار بنا لیتی۔ یوسف کے لیے اس نے اپنے لب کیوں نہ کھولے۔ بابا صلاح کے اس رومال کو اس نے سنبھال کر رکھ لیا۔ اگر زندگی ان دونوں پر مہربان ہوئی اور وہ یشفین سے ملی تو وہ رومال اسے لوٹا دے گی۔ جب وہ گھر واپس آئی اور عماد حمدی کے کتب خانے کے چراغوں میں تیل ڈالنے لگی تو عماد حمدی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کسی یوسف کو جانتی ہو لیلا؟ چراغ اور تیل دونوں اس کے ہاتھ سے پھسل گئے۔ وہ جھٹکے سے گردن موڑ کر عماد حمدی کو دیکھنے لگی۔ میں یوسف شراوی اور یشفین دونوں کو جانتی ہوں، اس نے بے چینی سے کہا۔ عماد حمدی نے اپنی بیوی کی عجلت گرے ہوئے تیل اور چراغ کو دیکھا۔ کہاں ہے وہ؟ لیلا نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ لپک کر عماد حمدی کے نشست کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں یکایک آنسوؤں سے بھر گئی۔ یوسف کئی سالوں سے قید میں ہے۔ اور یشفین؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتائیں عماد، مجھے اس سے ملوا دیں۔ کون یشفین لیلا؟ عماد حمدی نے الٹا لیلا سے پوچھ لیا۔ لیلا کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس کی آنکھ کا آنسو لہو رنگ ہو گیا۔ کس چیز نے تمہیں اس موسم میں سفر کرنے پر مجبور کر دیا میری بیٹی؟
तुम बाहिम्मत हो, लेकिन ऐसा सख्तियों भरा सफ़र तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम्हारी ऐसी सूरत देखकर मैं परेशान हो गया। मुझे तुम्हारा इंतज़ार रहा, लेकिन ऐसे मौसम में तुम्हारा आना मुझे ठीक नहीं लगा। आपकी मदद लेने आई हूँ, इंतज़ार नहीं कर सकती थी। उसने सफ़र का एक एक पल अपनी सांस के साथ गिना था। बाबा सलाह के हयात बखैर होने की उसने हर साथ दुआ की थी। वो दिन में बाबा सलाह के घर पहुँच चुके थे। शाम तक उनकी आमद के इंतज़ार ने उसे बिस्मिल बनाए रखा। वो अपने मदरसे में थे। रात को आसमान के पहले सितारे के साथ घर लौटे। तुमने मुझे ख़त क्यों नहीं लिखा? उन्होंने तासिब से उसे देखा। ख़त मुझसे ज़्यादा तेज़ी से आप तक ना पहुँचता। मुजीब दुराबी के घर से लापता होने के बाद तुमने मुझे ख़त क्यों नहीं लिखा? उन्होंने गुस्से से पूछा। शर्मिंदगी से उसने सर झुका लिया। उसे एक बार ख्याल आया था कि वो उन्हें ख़त लिखे, लेकिन उसने नहीं लिखा। मुजीब दुराबी के एहसानों के बोझ को अपनी गर्दन पर उठाते उसने किसी और के एहसान को उठाना गवारा न किया। वह एहसानों से खौफज़दा हो गई थी और अब शर्मिंदा हो रही थी। उसने मुजीब दुराबी और बाबा सलाह को एक ही सफ़ में खड़ा क्यों किया? मैं 2 साल पहले कवनिया गया था। मुझे बताया गया था कि तुम घर का कीमती असबाब लेकर भाग गई हो। मैं अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए भागी थी। अल्तमूश मेहमान खाने से मुझे उठाने आ गया था। बाबा सलाह सर हिलाने लगे। लोग झूठ बोलने का अपना शौक़ पूरा करते हैं, तो मैं उन्हें टोकता नहीं। हकीकत मेरे तजुर्बे से छुपी नहीं रह सकी। मैंने हत्तमुल मुक़द्दर तुम्हारा पता करवाने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई ख़बर नहीं मिली। अगर तुम मुझे एक ख़त लिख देती तो आज ये नौबत ना आती। मैं बाबा शूफ़ी के साथ उनके घर थी। महफूज थी, ये जानकर खुशी हुई। आप यूसुफ़ की मदद करेंगे? हरगिज़ नहीं, उसकी मदद सिर्फ़ अल्लाह करेगा। वो जुज़बुज़ हो गई। अगर आप मेरे साथ नहीं आ सकते तो मुझे एक ख़त लिख दें। अपने किसी खादिम को मेरे साथ रवाना कर दें। ये इतना आसान नहीं है मेरी बेटी। मेरी बसीरत मुझे धोखा नहीं दे सकती। मेरा ख़त पढ़ा जाएगा, उस पर अमल भी होगा, लेकिन यूसुफ़ को कैद खाने में ही मार दिया जाएगा। सरे बाज़ार या शहर से बाहर मुजीब दुराबी के बारे में जितनी इत्तलात मुझे मौसूल होती रही हैं, उन्हें दुरुस्त माना जाए तो वो कुछ भी करने से नहीं चूकेगा। तुम उनकी जान को और ख़तरे में डाल दोगी। सब्र से काम लो। यशवीन हैरत से उन्हें देखने लगी। सब्र से काम लूँ और तदबीर? तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम यहाँ अब मेरे पास रहो तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे। तुम्हारी मदद अल्लाह करेगा। यशवीन बाबा सलाह के पास है। अगर मैंने ये बात अपने बाप के कान में बताई, वो हैरान होते रहे कि ये लड़की आखिर ऐसी कौन सी जगह जाकर छुप गई थी जिसकी बू उनके नथनों तक नहीं पहुँची। यूसुफ़ कैद काट रहा है, ये उनके इंतकाम की एक कड़ी थी। दूसरी कड़ी लापता थी और वही उन्हें मतलूब थी। यशवीन की बाबा सलाह के पास मौजूदगी की खबर उन्हें उनके मुखबर ने दी थी। जो हिसाब रह गया था वो भी बराबर कर दो। सुना है अधूरे काम दहकती सलाखों की तरह सीने पर दागे जाएंगे। उसे यहाँ ले आओ। उसकी जान बख्शी के अवज़ यूसुफ़ की खुद सरी को मसल कर रख दो। वो मुझसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं था, अब हो जाएगा। अल्तमूश से कहना वो फिर रूपोश हो जाए। यहाँ सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। मुजीब दुर्राबी ने आइंदा का सारा लाहे अमल बनाकर अकरमा के हाथ में थमा दिया। अकरमा शहर से गायब हो गया। मुजीब दुर्राबी ने यह मशहूर कर दिया कि तिजारत की गर्ज से रोम गया है। मैं अकरमा की यूं अचानक रूपोशियों से तंग आ चुकी हूँ। वो मुझे बीवी बनाकर लाया है, यह घर की क्यादी। हुक्का पीते मुजीब दुर्राबी ने अकरमा की कम उम्र नक चढ़ी बीवी को देखा, जिसे इतनी तमीज़ नहीं थी कि बड़ों से बात कैसे की जाती है। तुम्हें बता कर गया है वो? तुम्हें रूपोश होना लगता है ये? मेरे बाबा और भाई कहते हैं वो रूपोश हुआ है। वो और चिढ़कर बोली, बकवास करते हैं तुम्हारे ख़ानदान वाले। सारा शहर जलता है मेरे बेटे से। मुजीब दुराबी ने चिल्ला कर कहा। अमाद हमदी ने सारे शहर में उनकी नाक कटवा दी थी। किसी तरह वो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करता फिर रहा था। यह बात सारा शहर जान गया था। जिन कीना परवर दुश्मनों की ज़ुबानें अंदर थी वो भी बाहर निकल आई थी। अम्माद हमदी वो चूक थी जो उनकी होशमंदी के बावजूद उनसे हुई थी। अम्माद हमदी ने लैला के गम को अपने दिल पर महसूस किया। वो बस रात से बीमार थी। जिस रात उसे यह मालूम हुआ था कि कुछ खुफिया दस्तावेज़ात चुराते हुए यूसुफ़ पकड़ा गया है, उसे यूसुफ़ की फ़िक्र नहीं थी।
اسے یشفین کی فکر تھی۔ پھر وہ کہاں گئی؟ یوسف تو قید خانے میں ہے۔ وہ کس کے ساتھ بھاگی تھی؟ وہ گھر آنا چاہتی تھی، ایک ایک سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یشفین گھر سے کیوں بھاگی؟ کیا زیورات کے لیے؟ سونے کے سکوں کے لیے؟ یہ سب تو پہلے سے ہی اس کے تحویل میں رہتے تھے ماں عزیزہ، اور اس نے پہلے بھی اس سب پر سوچا تھا، لیکن جب انہیں کسی بھی بات کا کوئی سرا نہیں ملا تو وہ خاموش ہو گئی۔ یشفین واقعی گھر سے غائب تھی اور یوسف بھی جا چکا تھا۔ انہیں یقین کرنا ہی پڑا کہ وہ دونوں ساتھ بھاگے ہیں۔ عماد حمدی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس معاملے پر صبر سے کام لے، لیکن وہ صبر نہیں کر سکی اور روتی رہی۔ عماد حمدی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اسے لیلی کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اگر وہ یوسف کے بارے میں جان گیا تھا تو اسے لیلی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھ سے وعدہ کرو لیلی، تم یہ سب باتیں کسی سے نہیں کرو گی۔ لیلی کو اپنے شوہر کے بے حسی پر رونا آیا۔ اتنے اختیارات کے باوجود وہ یشفین کو ڈھونڈ لانے کا کوئی جھوٹا وعدہ کرنے کے بجائے الٹا اس سے وعدہ لے رہا تھا جو آسمانوں پر طے ہو چکا تھا۔ اسے تم نے زمین پر میرے لیے دہرایا۔ یوسف شراوی، تم ایک بہادر انسان ہو۔ یشفین کا دیا ہوا چھوٹا سا خط یوسف کے ہاتھ میں تھا اور وہ اسے ان گنت بار پڑھ چکا تھا۔ اس قید کا ایک ایک لمحہ اس پر بھاری رہا تھا، جب تک وہ اس خوف میں گھرا رہا تھا کہ یشفین التموش کے پاس ہے۔ اب یہ خط اس کے ہاتھ میں ہے اور یہ قید خانہ گل و گلزار ہے۔ اسے یقین تھا کہ ماں نے اس کے لیے ایک لمحہ بھی اپنی دعائیں ترک نہ کی ہوں گی، اور یہ انہی کی دعاؤں سے ہوا ہے۔ کوئی یشفین کو تکلیف نہیں پہنچا سکا۔ عرب کے صحراؤں میں، جنوب کے پہاڑوں میں، مشرق و مغرب کے دریاؤں کے کناروں میں کیا عورتوں کی کمی رہی ہوگی جو کسی ایک کے لیے خود کو قید خانے کا قیدی بنا لیا جائے؟ اس کے ساتھی اس سے کہتے، وہ ہنس دیتا۔ تم نہیں سمجھو گے، یا مجنوں سمجھے گا یا جنگجو سالار سمجھے گا، تم نہیں سمجھو گے۔ وہ خود بھی یہی سمجھنے سے قاصر تھا کہ زندگی کی ایسی مشقت اس نے کیسے سہ لی۔ اس کی جوانی کی بہاریں قید خانے کے خزاؤں میں گزری، لیکن اس نے خوف نہیں کیا۔ کیا واقعی وہ ایک ایسا ہی باہمت و بہادر انسان تھا؟ کیا واقعی ہر سختی کو اس نے صبر سے ظاہر کیا؟ اس نے اللہ پر یقین کامل رکھا اور اس کی مدد کا انتظار کیا۔ بے شک اللہ کی مدد ہمیشہ سے اس کے ساتھ موجود رہی تھی، ورنہ یشفین سرائے میں موجود نہ ہوتی اور وہ قید خانے میں زندہ نہ ہوتا۔ کیا زندگی انتظار کا دوسرا نام ہے، یا زندگی ایک ایسے آئینے کے مانند ہے جو ناپسندیدہ عکس مستقل دکھاتی ہے؟ یوسف قید خانے میں رہا اور وہ اس کی مدد سے قاصر رہی۔ اس کی التجائیں بھی بابا صلاح کو کونیا جانے پر مجبور نہیں کر سکی تھی۔ وہ ان کے گھر میں رہنے پر مجبور تھی۔ انہوں نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کونیا نہیں جائے گی۔ بابا شفیع واپس جا چکے تھے۔ بہت صبر سے وہ چند دن گزارتی، پھر سے بابا صلاح سے بات کرنے کی کوشش کرتی اور ناکام رہتی۔ وہ یا اسے خاموش رہنے کے لیے کہتے یا وہ خود ہی خاموش رہتے۔ ان کی طرف سے کسی پیش قدمی کا انتظار کرتے کرتے تھک کر وہ رو دیتی۔ وہ عاجز آ چکی تھی۔ کتنے مہینوں سے وہ ان کے پاس تھی۔ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ یہیں چپ چاپ پڑی رہے اور آخرکار یوسف قید خانے میں مر جائے؟ آپ یوسف کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک دن وہ اپنے لہجے پر قابو نہیں رکھ سکی۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں نہیں، اللہ کرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے کام اس کے بندوں کے ذریعہ ہی انجام پاتے ہیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے تم سے زیادہ بے صبر انسان نہیں دیکھا۔ میں تمہیں جتنا سمجھدار سمجھتا تھا تم اسے کہیں زیادہ بیوقوف نکلی۔ میں تمہیں کئی بار سمجھا چکا ہوں کہ سمندروں میں جال پھینک کر ماہی گیروں کو کیسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، بیج بو کر کسان کو فصل کے اگنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، نا انصافی کی قید کاٹ کر انصاف کا دروازہ کھل جانے کا انتظار بہرحال کرنا پڑتا ہے۔ وہ سر جھکا کر آنسو بہانے لگی۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، لیکن وہ بھی غلط نہیں تھی۔ سرائے میں تو اس کے پاس کرنے کے لیے بہت کام تھے۔ یہاں کیا تھا؟ بابا صلاح کی مدد سے پڑھنے والی بچیوں کی نگرانی کرنا، ان کی سبق میں مدد کرنا اور شام کو دریا پر ٹہلنے کے لیے چلے جانا۔ شروع میں بابا صلاح اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ وہ اچھی طرح سے سمجھتی تھی کہ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے یہاں لاتے ہیں۔ پھر وہ اتنی عادی ہو گئی کہ تقریباً ہر دن وہاں جانے لگی۔ اس کا یہ معمول بن گیا۔ بابا صلاح یہی چاہتے تھے کہ اس کا وہاں جانا معمول بن جائے۔
उस दिन भी वो वहाँ मौजूद थी। वो दरिया के पानी को देखने में इतनी महू थी कि उसे दिन के बीत जाने और शाम के ढल जाने का अंदाज़ा ही नहीं हुआ। वो किनारे पर बैठी रही और अंधेरे ने रोशनी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही बैठे बैठे वो चौंक कर डर गई जब किसी ने उसके शाने पर अपना हाथ रखा और उसका नाम पुकारा। यशवीन, मेरे बाप की कनीज़, तो तुम भागकर यहाँ आ गई थी। उसने सर घुमाकर देखा। दिन की डूबी हुई रोशनी में उसने अकरमा को फौरन पहचान लिया। उस पर यकदम वैसा ही खौफ तारी हो गया जैसा उस रात हुआ था जब वो घर से भागी थी। तुम्हें यूसुफ के साथ मिलकर नमक हरामी करते शर्म नहीं आई? वो घुराकर बोला। शर्म आई थी ये सोचकर कि तुमने मुझे अल्तमूश के हाथ बेच दिया है। वो अभी भी खौफजदा थी, लेकिन उसने नफरत से अकरमा को सच जता देना ज़रूरी समझा। और जान लो, मैं अब तुम्हारी कनीज़ नहीं हूँ। यह तुम्हारा घर नहीं है जहाँ से तुम मुझे उठाकर अल्तमूश के सुपुर्द कर दोगी। अकरमा ने खींचकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा। जो उस रात बेच दिया था वो आज उसके हवाले करने वाला हूँ। उसने उसके मुंह पर दोनों हाथ रख दिए कि चिल्ला ना सके। उसने पूरा जोर लगाकर खुद को अकरमा की गिरफ्त से आज़ाद करवाना चाहा। उसे सामने से कुछ और लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। उसे ये समझने में वक्त नहीं लगा कि वो अकरमा ही के लोग हैं। मचलकर खुद को अकरमा की गिरफ्त से आज़ाद करवाकर वो पीछे की तरफ तेज़ी से भागी। वो भाग रही थी, लेकिन वो जानती थी कि उसका भागना फिजूल है। जितने कदमों की चाप और घोड़ों की टाप उसके अतराफ उभर रही थी, वो उसे कैसे बच निकलने दे सकती थी। अकरमा पीछे ही खड़ा रह गया। वो महसूस हो रहा था कि इस बार वो एक नाकाम कोशिश कर रही है। ये कवनिया नहीं जिसकी गलियों में छुप कर वो उनके हाथ से निकल जाएगी। वो कवनिया नहीं था, दरिया का किनारा था जिसका पहरा महीनों से अम्माद हमदी के आदमी भेस बदल कर दे रहे थे। जिस वक्त वह अपना पूरा जोर लगाकर भाग रही थी और अल्तमूश ने अपने घोड़े से कूदकर उसका हाथ पकड़ लिया था, उस वक्त वो जाल समेट दिया गया था जो माहीगीरों ने अल्तमूश और अकरमा को पकड़ने के लिए बिछाया था और जिससे यशवीन ला इल्म थी। औरतों को ला इल्म ही रखना चाहिए, वरना अपनी जल्दबाजी और बेचैनी से वो काम ख़राब कर देती हैं। बाबा सलाह ने उसे जानबूझकर ला इल्म रखा था। जितनी बेसब्री वो हो चुकी थी, उन्हें यकीन था कि वो उनके बिछाए जाल में अल्तमूश को नहीं आने देगी। उसकी जल्दबाजी पोल खोल देगी। एक बार यशवीन अपनी जान बचाने के लिए भागी थी। आज वो अल्तमूश और अकरमा को पकड़वाने के लिए भागी थी। बाबा सलाह ने खुद ये इत्तला अकरमा के कानों तक अपने आदमी के ज़रिया पहुंचाई थी कि वो वहाँ उनके पास है। अमाद हमदी उनका शागिर्द था, उनके मदरसे से फारिगुल तहसील था। उससे ज़्यादा कौन उनका मददगार हो सकता था। ज़िंदगी पलटकर 6 साल पीछे चली जाती तो भी इतनी हसीन न लगती जितनी उस वक्त लगी जब वो लैला के सीने से जाकर लगी। बाबा शूफी के घर के बिस्तर पर आंखें मूंदे पड़े। वो यकीन रखती थी कि अब कभी वो लैला को नहीं देख पाएगी। उसकी आंखें कब्र में खुल जाएंगी, क़यामत आ जाएगी, लेकिन लैला उसे कहीं नज़र नहीं आएगी। लैला ने उसे खुद से अलग करके पलके झपकाए बगैर देखा। उसकी सूरत पर ज़िंदगी की सख्तियाँ सब्र के कलम से रकम हो चुकी थी। उसका लिबास मामूली था, उसका हाथ जला हुआ था। उसके हुस्न की चमक तजुर्बात के भट्टी से समला गई थी। लैला ने उसका जला हुआ हाथ अपने हाथ में लिया तो जान लिया वो ज़िंदगी गुजार कर नहीं, झेल कर आई है। तुम मुझे छोड़कर कैसे चली गई? शायद हर मोहब्बत को जुदाई का दाग सहना पड़ता है। वो कहाँ से शुरू करती और कहाँ तक सुनाती। माँ ठीक कहती थी, तुम हमारी मोहब्बत को एहसान समझती हो, तुमने एहसान चुका दिया। लैला गुस्से से रोने लगी। वो उसे कैसे बताती कि अगर मोहब्बत को सिर्फ एहसान समझा होता तो वो उसे याद करके रोती न रहती। यूसुफ को कैद में ना रहना पड़ता। एहसान तो किसी न किसी तरह चुका दिए जाते हैं, मोहब्बत के बदले में मोहब्बत तो चुकाई नहीं जा सकती। अमाद हमदी ने लैला के चेहरे पर उस खुशी को देखा जो 4 सालों की उसकी शादीशुदा ज़िंदगी में वो एक बार भी उसके चेहरे पर नहीं देख सका था। हाँ, वो अपनी बीवी से एक झूठा वादा भी नहीं कर सका था कि वो यशवीन को ढूंढ कर ले आएगा, क्योंकि उसे डर था कि यशवीन को मुजीब दुर्राबी ने कत्ल करवा दिया होगा। एक ताजिर की बेटी से शादी से इनकार पर अमाद हमदी ने यूसुफ के मुँह से जब ये फ़िक्रा सुना था तो वो चौंके बिना नहीं रह सका। कैद खाने के पहरेदार और इंतज़ामिया मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं थे। उसे जो मालूमात मिल रही थी वो अधूरी थी। उसने शहर के ताजिरों के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की। वो किसके अताब का शिकार हुआ है, उसकी सज़ा का तयन क्यों नहीं किया जा रहा।
اسے قاضی کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا گیا، لیکن اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ایک رات لیلا کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ وہ شہر کی رہنے والی ہے، شاید وہ کسی ایسی بات کے بارے میں جانتی ہو جو اس کی مدد کر سکے۔ تم یوسف شراوی کو جانتی ہو؟ اس نے لیلا سے پوچھا، اور لیلا نے اسے یوسف شراوی کے بارے میں بتا دیا، لیکن لیلا کی باتیں بھی ادھوری تھی۔ اس نے خود ہی کڑی سے کڑی ملا کر کہانی جان لی، یشوین اور یوسف کے بیک وقت غائب ہونے کو اہم جانا، اور اسے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں زیادہ دن نہیں لگے کہ یہ سب کس کے کہنے پر ہوا ہے، اور قید خانے میں مجیب درابی کے وفادار منہ کیوں نہیں کھولتے۔ عماد حمدی نے آہستہ آہستہ ثبوت اکٹھے کرنے شروع کر دیے تھے، اکرمہ اور التموش کے گرد اس نے الگ سے گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ پھر بابا صلاح کا خط اس سے ملا۔ پچھلی بار جب وہ اس سے ملے تھے، اس نے اپنے سسر مجیب درابی کی سرگرمیوں کے بارے میں انہیں تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ بابا صلاح سلطان کے ان اہم مشیروں میں سے ایک تھے جو اندر ہی اندر نظم و نسق پر گہری نظر رکھتے تھے۔ خط میں انہوں نے یشوین کے بارے میں لکھا تھا اور اسے اپنے پاس آنے کے لیے کہا تھا۔ انہوں نے مل کر یہ طے کیا تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے: یشوین کے ذریعہ التموش اور اکرمہ کو پکڑنا، یوسف کو قاضی کے سامنے پیش کرنا، اور مجیب درابی کی سزا کا تعین کرنا۔ مردہ بدم، زندہ شدم، دریا بودم، خندہ شدم۔ میں مردہ تھا، زندہ ہو گیا، آنسو تھا، تبسم ہو گیا۔ وہ شہر کے ان راستوں پر چلتا جا رہا تھا جن پر آج سے 6 سال چند مہینے پہلے اپنے گھوڑے کی لگام پکڑ کر چل رہا تھا۔ زندگی اس کے لیے بہت بدل گئی تھی، اس کی شخصیت، اس کا مزاج بھی، لیکن شہر اتنا نہیں بدلا تھا۔ شہر اتنی جلدی کہاں بدلا کرتے ہیں۔ جس شہر میں وہ مسکراتے ہوئے داخل ہوا تھا، وہ شہر آج اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کونیا اتنا تو ضرور بدل گیا تھا۔ عماد حمدی نے اسے قید خانے سے سرکاری مہمان خانے میں منتقل کرا دیا تھا۔ وہیں اس کے ناکارہ ہونے کے قریب بازو کا علاج ہوتا رہا۔ مہمان خانے میں بھی وہ ایک طرح سے قیدی ہی تھا، لیکن اچھے لباس، خوراک اور مشقت کے بغیر اسے اس وقت تک وہاں رہنا تھا جب تک قاضی صاحب اس کی رہائی کی قانونی اجازت نہ دے دیتے۔ اکرمہ اور التموش البتہ قید خانے میں تھے۔ ان دونوں کے پکڑے جانے کی خبر نہ جانے کیسے درابی تک پہنچ گئی۔ وہ مراکش بھاگ گیا۔ عماد حمدی کے آدمی اس کے پیچھے مراکش گئے۔ قاضی کے سامنے اس کی پیشیاں ہوتی رہی تھی، اور ان سب لوگوں کو جو اس کی قید کے سلسلے میں درابی کے معاون بنے رہے تھے، سزائیں مل چکی تھی۔ عماد حمدی نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اکرمہ سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اس کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا۔ ایک ایسے انسان کو جس کی سزا موت نہیں تو عمر قید تو ضرور ہوگی، طنز کر کے یا اسے کچھ جتا کر وہ کیا خوشی حاصل کرنا چاہے گا؟ عزیزم، آپ اس شہر میں اجنبی لگتے ہیں، مسافر ہیں۔ آئیے آئیے، مولانا رومی کا شہر کونیا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آئیے اس دکان کے اندر آ جائیے، یہاں آپ کو وہ ظروف اور نوادرات ملیں گے جو عرب کے طول و عرض پر کسی اور دکان میں نہیں ملیں گے۔ آپ کی خوش قسمتی کو سلام ہے۔ کل رات ہی میں یہاں ایک ایسا چراغ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکا ہوں جس کی روشنی میں خلیفہ ہارون رشید کتاب کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ آئیے عزیزم، اپنی زوجہ کے لیے، لیکن اگر آپ اتنے ہی خوش قسمت ہیں کہ زوجہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے تو اپنی محبوبہ کے لیے آئینہ لے جائیے۔ اگر مجنوں زندہ ہوتا تو وہ خود گواہی دیتا کہ ہاں، یہ وہی آئینہ ہے جو میں نے اپنی لیلا کو دیا تھا۔ یوسف نے مسکرا کر الادین کے جن کو دیکھا۔ اس کی توند کچھ اور باہر نکل آئی تھی اور داڑھی میں سفیدی نمایاں ہو گئی تھی۔ مجھے یہ آئینہ چاہیے چچا، اس نے کہا۔ تم خوش قسمتوں میں سب سے زیادہ خوش قسمت ہو۔ اس آئینے کے لیے بہت سے لوگ آئے لیکن اسے حاصل نہیں کر پائے۔ لو، یہ تمہارا ہوا۔ چرمی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر اس نے سکے نکالے اور الادین چچا کو دے دیے۔ اسی تھیلی میں مجنوں نے اپنی لیلا کے لیے آئینہ رکھ لیا۔ دولت عشق آمد و من، دولت پائندہ شدم، سامان عشق نے مجھ کو ہی جوہر بنا دیا۔ ماں عزیزہ دکھی تھی، لیکن اپنے بابا کے لیے، اکرمہ کے لیے کتنی پریشان تھی، یہ سب اسے چھپا ہوا نہیں تھا، اور ان سے بھی یہ چھپا ہوا نہیں تھا کہ اس نے اپنی زندگی کن مصیبتوں سے نبرد آزما ہو کر کاٹی ہے۔ وہ تینوں ایک دوسرے کے رنج و غم کو سمجھتی تھی، اور یہ بھی کہ اب ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جو ہو چکا ہے اور ہونے والا ہے وہ اسے بدل نہیں سکتی۔ ماں عزیزہ نے صبر کر لیا تھا، اور لیلا اپنی بیٹی کے ساتھ
دل بہلانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اور یشفین، وہ یوسف کے آنے کے انتظار کرتی تھی۔ ہر ساتھ اسے یوسف کے انتظار میں کاٹی گئی آخری ساتھ لگتی، لیکن پھر اگلی ساتھ انتظار بن کر آ جاتی۔ وہ لیلا کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی تھی۔ ہر آہٹ پر اس کے کان کھڑے ہو جاتے۔ عماد حمدی کے گھر آنے والے ہر مہمان کو وہ یوسف سمجھتی، ہر دستک یوسف کی دستک لگتی۔ پیشیاں اور دوسرے معاملات سے وہ واقف تھی، اور عاجز بھی۔ اس کے دل میں کیسے کیسے وسوسے آتے، اسے کیسے کیسے خوف لاحق رہتے۔ اسے لگتا دریا صحرا ہو جائیں گے، لیکن یوسف نہیں آئے گا، حال ماضی ہو جائے گا اور وہ لوٹ نہیں سکے گا۔ بالکنی میں کھڑی لیلا اپنی بیٹی کو گود میں لیے شہر کا نظارہ کروا رہی تھی، اور وہ اس طرف گھر کے باغ کی طرف رخ کیے کھڑی تھی۔ لیلا دوبارہ اسے گردن موڑ کر دیکھ چکی تھی۔ وہ خاموش تھی اور اداس۔ پھر یکدم لیلا نے باغ کی طرف بالکنی میں گردن نیچے کر کے خادم کو آواز دے کر کہا، پھاٹک کھول دو، مہمان کو عزت و احترام سے اندر لے آؤ۔ یشفین لیلا کی صورت دیکھنے لگی، لیلا اسے دیکھنے لگی اور پھاٹک کھول دیا، جس سے گزر کر مہمان اندر آ گیا۔ تم نے کہا تھا یشفین، شہزادے ہمیشہ دور سے آتے ہیں، وہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ باغ کی روش پر چلتے یوسف کی طرف لیلا نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، اور وہ مسکرا دی۔ کتنے سالوں بعد یہ مسکراہٹ واپس اس کے چہرے پر لوٹ آئی تھی۔ میں انابیہ کے بابا کو اطلاع دینے جا رہی ہوں، کیا ہمارا مہمان آ چکا ہے؟ لیلا جلدی سے نیچے چلی گئی۔ وہ اوپر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ دوپٹے کے پلو کو کھینچ کر اس نے دانت میں دبانا چاہا۔ باغ کی روش پر چلتے پھولوں کی خوشبو سونگھتے، آزاد پرندوں کی زبان سمجھتے، یوسف نے محراب کے سائے میں قندیل کو روشن دیکھا۔ زندہ شدم، خندہ شدم۔ چلتے چلتے وہ عین بالکنی کے نیچے آ کر کھڑا ہو گیا، تو وہ اسے پکارے بغیر نہیں رہ سکی۔ یوسف؟ یوسف نے مسکرا کر سر کو دائیں بائیں ہلایا۔ دولت پائندہ شدم۔ ہاں تم مجھے پکار سکتی ہو، ہر بلندی سے، اور تم مجھے ہر منزل سے۔ ختم شد۔ فائنلی ہمارا ایک اور ناول اپنے اینڈ کو پہنچ چکا ہے۔ ناول میں یوسف کے باپ کے کیریکٹر نے مجھے پوری کی پوری محبت من محرم ناول کی یاد دلا دی۔ وہاں پر بھی کچھ اس ٹائپ کا سین تھا، لیکن یہاں کہانی بالکل الٹ تھی، تو وہ یاد تازہ ہو گئی۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ سمیرہ حمید ہمیشہ صبر اور دعا والی سیکھ دیتی ہیں، تو اس ناول میں بھی ہمیں دو سیکھ ملی، ایک صبر، دوسری دعا اور ہمت۔ یہ تین چیزیں انسانوں کو کرتی رہنی چاہیے، مشکلوں پر صبر، اچھے وقت کے لیے دعا، اور کچھ ہمت خود بھی۔ جیسا کہ یشوین نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام بندوں کے ذریعے انجام پاتے ہیں، تو کوئی کام خود سے ہو کر نہیں دیتا، آپ کو بھی ہاتھ پیر ہلانے پڑتے ہیں کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ سمیرہ حمید کے ناول پڑھ کر آپ دو چار اچھی باتیں ہی سیکھ کر جائیں گے۔ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں سمیرہ حمید، میں کتنی تعریف کر رہی ہوں ان کی۔ آئی ہوپ آپ نے ناول انجوائے کیا ہوگا، اور ناول کی کہانی آپ کو کچھ ہٹ کر لگی ہوگی۔ اور بس ہم ملیں گے کل ہوپ فلی ناول ابتحال کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اور کامنٹس کریں۔ مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔